وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى اما بعد آپ سب کو ایک مرتبہ پھر سے السلام علیکم جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لا آف کانٹریکٹ کے عنوان سے ہم اس پروگرام کا انعقاد کر رہے ہیں، جس کا انعقاد الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ فائنانس اینڈ تکافل کی جانب سے کیا گیا ہے۔ میرا نام سید مظہر عباس زیدی ہے اور میں اس وقت الصادق انسٹیٹیوٹ کے ساتھ بحیثیت ایگزیکٹو کمیٹی ممبر اپنی خدمات سے انجام دے رہا ہوں۔ کل ہم نے جن چیزوں پہ ڈسکشن کیا اس میں ہم نے ابتدائی طور پہ جو قرآن و حدیث میں فائنینشیل ٹیچنگز ہیں اس کے اوپر مختصر بات کی۔ اسلامک لا، یعنی ہم بات کر رہے ہیں اسلامک لا آف کانٹریکٹ، تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اسلامک لا کا مطلب کیا ہوتا ہے، اسلامک لا کسے کہتے ہیں، کانٹریکٹ کسے کہا جاتا ہے، ٹائپ آف کانٹریکٹ کتنی ہوتی ہیں۔ یہاں تک کل ہماری بات ہوئی تھی، تو ہم چاہیں گے کہ آج مختصر سا ریکیپ کر لیں پہلے، اور اس کے بعد پھر ہم آج کے موضوع کو شروع کریں گے۔ کل ہم نے جب بات کی تو آپ کے سامنے ہم نے ایک ایسی قرآن مجید کی آیت سورہ النساء آیت نمبر 29 پیش کی کہ جس کے اندر قرآن مجید میں ایک بنیادی اصول دیا گیا ہے تجارت کا، جس کے اندر دو بنیادی احکامات ہیں کہ اموال کو باطل طریقے سے نہ کھانے کی ممانعت ہے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اور الا ان تکون تجارت ان تراز، کہ تجارت ان تراز ہونی چاہیے۔ اور اس سے مفسرین نے جو دو نکات بیان کیے وہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ بعض چیزوں کی تجارت جائز نہیں ہوتی ہے، بعض چیزیں فی نفس ہی جائز نہیں ہیں، تو لہٰذا ان کے اوپر ان کے ذریعے سے کوئی نفع کمانا، ان کے ذریعے اپنے معاملات کو کرنا جائز نہیں ہے۔ بعض اوقات بعض طریقے غلط ہوتے ہیں، یعنی چیز ٹھیک ہوتی ہے لیکن اس کا طریقہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو اگر میں آج کی زبان میں آسان الفاظ اور آسان انداز میں کہوں تو ہمیں کسی بھی معاملے کی کمپلائنس دو لیولز پہ دیکھنے کی ضرورت ہے، ایک پروڈکٹ لیول پہ، ایک پروسیس لیول پہ۔ پروڈکٹ لیول پہ یعنی وہ کام کیا ہے، کیا شریعت کی نگاہ میں وہ کام کرنا جائز ہے نہیں جائز ہے، اور اس کے بعد اس کام کو کرنے کا طریقہ کار بھی درست ہونا چاہیے۔ اس زمین میں ہم نے مختلف احادیث کو دیکھا، جو خاص طور پر حدیث جس کو میں نے کل بھی ذکر کیا اور آج بھی میں اس کو چاہوں گا کہ دوبارہ اس کے اوپر تھوڑی سی بات کروں، وہ امیر المومنین مولا علیہ السلام کی حدیث ہے کہ من تجارہ بغیر فقہ، جو بغیر فقہ پڑھے، جو بغیر حلال و حرام کو سمجھے، بغیر شریعت کو جانے تجارت کرتا ہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا تجارت کا لفظ وسیع لفظ ہے، تجارت کے اندر خرید و فروخت بھی شامل ہے، تجارت کے اندر ہی شراکت داری بھی شامل ہے، تجارت کے اندر امپلائمنٹ سروسز بھی شامل ہیں، یعنی تمام چیزیں تجارت کے لفظ میں شامل ہیں۔ تجارت کا خاص معنی خرید و فروخت ہے، لیکن تجارت کے عمومی معنی میں یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو آپ نے کلی اصول دیا ہے کہ جو بھی معاشی معاملات انجام دیتا ہے، اگر وہ فقہ نہیں پڑھتا، اس کی سمجھ بوجھ نہیں کرتا، حلال و حرام کی شریعت کے احکام کو نہیں جانتا، فقد ارتکب فی الربا، تو وہ ربا میں ضرور ضرور پڑ جاتا ہے، اور جو ربا میں پڑ جاتا ہے ظاہر ہے کہ جو ربا میں ہے تو وہ دیگر گناہوں میں بھی مرتکب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور اسی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے امام صادق علیہ السلام کی وہ روایت جس میں آپ نے فرمایا کہ جو طریقے ہیں کسب معاش کے وہ سب کے سب حلال نہیں ہیں، بلکہ ایک جہت سے حلال ہوتے ہیں اور ایک جہت سے حرام ہوتے ہیں، اور اللہ نے اپنے بندوں پر واجب یہ کیا ہے، فرض یہ کیا ہے کہ وہ حلال جہتوں میں داخل ہوں اور حرام جہتوں سے اجتناب کریں۔ ظاہر ہے کہ یہ حلال و حرام اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا، یہ ہمیں پتہ چلے گا اسلامک لا، شریعہ سے، اور وہ شریعہ کہاں سے ملے گی، جسے ہم کہتے ہیں مصادر شریعت، سورسز آف شریعہ، قرآن مجید سے، حدیث سے، اجماع فقہا سے، اور عقل سے یا قیاس سے۔ قیاس اہل سنت کے نزدیک علی الاطلاق حجت ہے، اور قیاس کی بعض صورتیں امامیہ کے نزدیک جائز ہیں جبکہ بعض صورتیں جائز نہیں ہیں۔ کل ہم نے اس بات کو پھر تفصیل سے ذکر کیا کہ کانٹریکٹ کسے کہا جاتا ہے، تو کانٹریکٹ ایک دو طرفہ معاملہ ہے جو دو لوگوں کے درمیان، دو اداروں کے درمیان انجام پایا جاتا ہے، اور کانٹریکٹ کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پارٹیز جو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہوں وہ ان کا میوچل کنسنٹ ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ یعنی کانٹریکٹ دو طرفہ ہو لیکن اگر ایک پارٹی راضی نہیں ہے تو وہ کانٹریکٹ کی کوئی لیگل obligation نہیں ہوتی ہے۔ کانٹریکٹ اور ایگریمنٹ میں کیا فرق ہے کہ کانٹریکٹ لیگلی بائنڈنگ ہوتا ہے جبکہ ایگریمنٹ لیگلی بائنڈنگ نہیں ہوتا ہے۔ مثلا اگر میں نے آج آپ سے کوئی وعدہ کیا اور آپ نے بھی اس کے مقابلے پہ مجھ سے وعدہ کیا ہے
تو محض یہ وعدہ ہے، اس کے نتیجے میں اس کانٹریکٹ کے رائٹس اینڈ obligation ٹرانسفر نہیں ہوتے۔ مثلا جیسے ہم نے کل بھی مثال ذکر کی، کوئی شخص کسی کو اپنا گھر بیچتا ہے، گاڑی بیچتا ہے، کوئی چیز بیچ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ آپ کو انشاءاللہ 1 مہینے بعد بیچوں گا، اور وہ کہتا ہے جی میں خرید لوں گا، تو آج کے کانٹریکٹ ہے، یہ آج کانٹریکٹ نہیں ہے۔ کانٹریکٹ ہونے کا نتیجہ کیا ہے کہ جیسے ہی میں نے کہا میں نے خریدا اور آپ نے کہا کہ میں نے بیچا، اب ملکیت منتقل ہو گئی، ٹرانسفر آف اونرشپ منتقل ہو گیا، اب وہ شخص مالک ہو گیا چیز کا، اور دوسرا شخص حقدار ہو گیا اپنی قیمت وصول کرنے کا۔ لہٰذا کانٹریکٹ ایجاب و قبول کے ذریعے سے طے ہوتا ہے۔ ایجاب و قبول کبھی بول کے کیا جاتا ہے، جیسے میں نے بیچا میں نے خریدا، کبھی کبھار ایکشن کے ذریعے سے ہوتا ہے جس کو فقہی اصطلاح میں معاطات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات لکھت پڑھت کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ آج کل لکھنے کا رجحان زیادہ ہے، اور قرآن مجید میں عقود کو پورا کرنے کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے کیے ہوئے معاملوں کو، اپنے کیے ہوئے عقود کو پورا کرو۔ یعنی وعدہ پورا کرنا تو ضروری ہے، لیکن وعدہ پورا اگر کوئی شخص نہ کرے، اپنے وعدے سے پیچھے ہٹ جائے، تو اس کے اندر تفصیل پائی جاتی ہے کہ وہ گناہ کار تو ہے لیکن اس کو وعدہ پورا کرنے پہ مجبور نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی کانٹریکٹ کر لیتا ہے اور اس نے معاملہ کر لیا ہے، مثلا خرید و فروخت کر لی ہے، اب وہ کیا یونیلیٹرلی یک طرفہ طور پہ ختم کر سکتا ہے؟ تمام فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اب ضروری ہے کہ یہ اپنے عقد کو پورا کرے، ورنہ اس کو قاضی کی طرف لے جایا جائے گا، اور قاضی سے مجبور کرے گا، یعنی کورٹ کے ذریعے اس پہ پریشر ہوگا کہ ابھی اپنے معاملے کو پورا کرے۔ ہاں اگر دو طرفہ طور پہ دونوں جو طرفین ہیں اپنی رضامندی سے معاملے کو ختم کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر ہم نے یہ بھی بات جانی کہ ہر کانٹریکٹ دو طرفہ تو ہوتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر کانٹریکٹ میں عوض و معوض ہو، کمپنسیشن شامل ہو، جبکہ بعض کانٹریکٹس ہوتے ہیں جس میں کمپنسیشن ہوتی ہے، جس میں بعض میں کانٹریکٹ میں کمپنسیشن نہیں ہوتی۔ ظاہراً وہ دو طرفہ ہوتے ہیں، اس میں دو اطراف ہوتے ہیں، ظاہراً دونوں میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، دونوں کی میوچل کنسنٹ ہونا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے اندر عوض ایک طرف سے ہوتا ہے۔ مثلا گفٹ دو ہی لوگوں کے درمیان ہے، میں کہوں میں کسی کو گفٹ دے رہا ہوں، میرے کہنے سے گفٹ نہیں ہوتا ہے جب تک کہ میں کسی کو گفٹ دیتا نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود گفٹ کے مقابلے میں وہ مجھے کچھ نہیں دے گا، تو یہ جو ہبہ کا معاملہ ہے یہ کانٹریکٹ ہے ٹیکنیکلی، لیکن یہ بلا عوض ہے، تو ہم اسے کہتے ہیں نان کمپنسیٹری کانٹریکٹ۔ اور کمپنسیٹری کانٹریکٹ جس کے اندر دونوں اطراف کوئی مالی عوض دیتے ہیں، مثلا خرید و فروخت کا معاملہ جس میں ایک شخص چیز دیتا ہے اور دوسرا شخص اس کی قیمت دیتا ہے۔ اجارہ داری کا معاملہ، ایک شخص اپنی سروسز دیتا ہے، اپنے گڈز کی یوز و فروخت دیتا ہے، اور دوسرا اس کے مقابلے اس کی قیمت ادا کرتا ہے، اجرت دیتا ہے۔ اسی طرح پارٹنرشپ کا معاملہ، جب دو لوگ آپس میں پیسے ملاتے ہیں، کام کرتے ہیں اور نفع و نقصان میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم نے یہیں پہ ذکر کیا تھا کہ کمپنسیٹری کانٹریکٹ میں شریعہ نے بہت زیادہ اسٹریس کیا ہے کہ کمپنسیٹری کانٹریکٹ کی جو تمام ایلیمنٹس ہیں وہ کرسٹل کلیئر ہوں۔ یعنی مثلا خرید و فروخت کے معاملے میں کیا چیز بیچی جا رہی ہے، اس کی نیچر کیا ہے، مثلا اس کی اسپیسیفیکیشنز کیا ہیں، اس کی کوانٹٹی کیا ہے، اس طرح اس کی خرید و فروخت کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، مثلا پرائس کی پیمنٹ کب ہوگی، اپ فرنٹ ہوگی، انسٹالمنٹ میں ہوگی، ڈیفرڈ ہوگی، یہ ساری چیزیں طے ہونی چاہیے۔ لہٰذا کمپنسیٹری کانٹریکٹ میں غرر نہیں ہونا چاہیے، بالکل واضح۔ نہن نبی ان بیع الغرر حدیث ہے جو شیعہ سنی منابع میں متفق علیہ ہے، جس پہ دونوں فقہا نے اس حدیث سے استدلال کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے ایسی بیع سے منع فرمایا، ایسے خرید و فروخت کے معاملے سے اس میں غرر ہو، یعنی انسرٹینٹی ہو، واضح نہ ہو اس کے ارکان، یعنی کسی کے لیے دھوکے کا باعث بنے، تو لہٰذا ایسے معاملے سے روکا گیا ہے، اجتناب کیا گیا ہے۔ پھر ہم نے بعض باتیں کی تھی کہ کچھ جنرل رولز ہیں، اصول ہے بنیادی معاملات کے حوالے سے۔ پہلا یہ کہ جب کوئی عقد ہے تو اس کو پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں آیا اوف بالعقود ان العہد کان مسئولا، یعنی میں نے کوئی چیز آپ کو بیچی اور آپ نے مجھ سے خریدی، یا وائس ورسا آپ نے بیچی اور میں نے خریدی، اب جب یہ معاملہ ہو چکا ہے اب اس کو اونر کرنا ہم دونوں کی ذمہ داری ہے، اگر کوئی یونیٹرلی ہٹے تو وہ قانونی طور پہ ایسا نہیں کر سکتا۔ دوسرا کیا ہے، کسی بھی معاملے کے اندر عقل مال بالباطل نہیں ہونا چاہیے۔ عقل مال بالباطل کیا ہے؟ مثلا میں آپ کو کوئی چیز بیچ رہا ہوں تو میں آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوں نا، اس کے بدلے آپ مجھے قیمت دے رہے ہیں، تو یہ بالکل جائز صورت ہے کہ میں آپ کو کوئی چیز دے رہا ہوں، آپ اس کے بدلے مجھے عوض دے رہے ہیں۔ اسی طرح اجارہ کے اندر میں کسی کو پیسے دے رہا ہوں اور وہ مجھے اپنی سروسز دے رہا ہے، ایسا کا مثلا اگر سوچیں ایسا ہو کہ میں کسی کو اپنے پیسے تو دے دوں کام کرنے کے، وہ میرے لیے کوئی کام نہ کرے، کیا یہ جائز ہے؟ آپ بولیں گے یہ عقل مال بالباطل ہے، باطل طریقے سے مال کمانا ہے، یہ ایک طریقہ ہے۔
بسا اوقات خرید و فروخت میں کوئی شراب کا کاروبار کر رہا ہے، شراب عرف کی نظر میں مال ہے، لیکن شریعت نے شراب کی مالیت کا اعتبار نہیں کیا۔ شریعت کے نزدیک، اسلام کے نزدیک بیع الخمر حرام ہے، لہٰذا اس صورت میں اگر کوئی شراب بیچ کر نفع کماتا ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی اکل مال بالباطل ہے۔ تو بسا اوقات پروڈکٹ کے ذریعے اکل مال بھی باطل ہوتا ہے، بعض اوقات پروسیس کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ میں نے کوئی چیز آپ سے خریدی اور میں نے اس کے پیسے نہیں دیے، چیز لے لی، ابھی جو چیز کا میں استعمال کر رہا ہوں یہ اکل مال بالباطل ہے۔ اور اس کے بعد پھر جو شرائط طے کی جاتی ہیں کسی بھی معاملے کے اندر، اس کا بھی جائز ہونا ضروری ہے، اور اگر وہ شرط جائز ہوگی تو اس کا اونر کرنا بھی ضروری ہوگا۔ مثلا میں نے گھر اس شرط کے ساتھ بیچا کہ میں آپ کو 1 مہینے بعد ڈیلیور کروں گا، ظاہراً یہ شرط جائز ہے، اور آپ بھی راضی ہیں میں بھی راضی ہوں۔ اب اس شرط کے اوپر پورا عمل کرنا میری اور آپ دونوں کی ذمہ داری، یعنی آپ 1 مہینے سے پہلے مجھ سے مطالبہ نہیں کر سکتے کہ آپ گھر ویکیٹ کریں، اسی طرح میں 1 مہینے کے بعد تاخیر نہیں کر سکتا ہوں۔ تو وہ شرط جو جائز ہے اس کا اونر کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے المسلمون عند شروطہم، کہ مسلمان اپنی شرائط کے پابند ہیں۔ وہ چیزیں جو کسی بھی معاملے میں نہیں ہونی چاہیے وہ کیا ہیں؟ عقل مال بھی باطل نہیں ہونا چاہیے، جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ قیمت نے ادا نہیں کی، چیز لے لی، یا چیز دے دی، چیز نہیں دی اور پیسے ریسیو کر لی ہیں، یہ عقل مال بھی باطل کی ایک صورت ہے۔ ایسا معاملہ نہ ہو جس میں ضرر و ضرار ہو، نقصان کا باعث بنے، مثلا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے گھر کو کوڑیوں کے مول خرید لینا، اس کی کسی ایسی چیز کو جو اہمیت ہو یا اس کو پتہ نہ ہو کہ مارکیٹ ریٹ کیا ہے، اور میں اس کو دھوکہ دے کے زیادہ کا خرید لوں، زیادہ کا بیچ دوں یا بہت کم میں خرید لوں، یہ ضرر و ضرار کا باعث ہے، لہٰذا اس وجہ سے یہ معاملہ بھی درست قرار نہیں پائے گا۔ ربا نہیں ہونا چاہیے۔ ربا دو صورتیں ہوتی ہیں ربا کی، میں کسی کو قرض دوں اور اس سے کوئی مشروط منفعت لوں۔ یاد رکھیں، ربا کا مطلب ہے جب کوئی کنڈیشنل بینیفٹ ہو، اور کنڈیشن کس کی طرف سے ہو؟ کریڈیٹر کی جانب سے۔ یعنی اگر میں کسی کو قرض دیتا ہوں، امام صادق علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا اگر میں کسی کو قرض دوں اور اس سے اضافہ لوں کیا یہ جائز ہے؟ آپ نے فرمایا حرام ہے۔ پھر ایک اور شخص آگے پوچھتا ہے کہ میں اگر کسی کو قرض دوں اور اس سے اضافہ لوں تو کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا مستحب ہے۔ پھر ایک اور شخص آگے پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ اگر میں کسی کو قرض دوں اور اس سے اضافہ لوں کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا مکروہ ہے۔ سوال ایک ہی ہے کہ میں قرض دوں، قرض پر اضافہ لوں تو آیا یہ جائز ہے؟ اضافہ دوں تو یہ جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ لیکن 3 مختلف جوابات ہیں، ایک مرتبہ حرام ہے، ایک مرتبہ مستحب ہے، ایک مرتبہ مکروہ ہے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے نعم القرض یجر المنفع علیہ، بہترین قرض وہ جس پہ کوئی منفعت ملے۔ اب ہم کیا کریں گے ربا کا؟ ہم تو ربا کا شروع سے سن رہے ہیں کہ ربا کا مطلب ہوتا ہے قرض کے اوپر کوئی بھی بینیفٹ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یاد رکھیں، وہ پہلا شخص جو امام کے پاس آیا جو کہنے لگا کہ اگر میں قرض دیتا ہوں اور اضافہ لیتا ہوں یہ کیسا ہے، تو یہ وہ شخص ہے جو خود قرض دینے والا ہے، یہ کریڈیٹر تھا، یہ قرض دینے والا ہے اور یہ شرط لگا کے اضافہ لے گا۔ امام نے فرمایا نہیں، یہ حرام ہے۔ اگر تم قرض دینے والے ہو اور اضافی کوئی پیسے لے رہے ہو کنڈیشنلی یہ جائز نہیں ہے۔ صرف اضافی پیسے کی بات نہیں ہے، اضافی کوئی بھی منفعت، مثلا میں کسی کو قرض دوں اس شرط کے اوپر کہ میں اس کے گھر میں فری میں رہوں گا، اس کی گاڑی چلاؤں گا، یہ بھی ربا کی صورت ہے۔ ربا صرف کیش سے تعلق نہیں رکھتا، کوئی بھی کنڈیشنل یوزفرکٹ اگر لیا جا رہا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو خود قرضہ لے رہا ہے، یعنی اگر میں کسی سے قرضہ لے رہا ہوں تو شریعت کیا کہتی ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ میں نے اگر کسی سے قرض لیا، اس نے میرے ساتھ نیکی کا کام کیا، اب میری ذمہ داری کہ میں بہتر انداز میں اس کو پلٹاؤں۔ لہٰذا اب اگر میں اضافہ دے رہا ہوں جو کہ مشروط نہیں ہے، کنڈیشنل نہیں ہے، شریعت یہ کہتی ہے جائز نہیں بلکہ مستحب ہے، دینا چاہیے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو اس نیت سے قرضہ دے رہا ہے کہ اسے کچھ اضافہ ملے، اس کی نیت صحیح نہیں ہے، یعنی اس نے کنڈیشن نہیں لگائی ہے۔ ایک مرتبہ ہوتا ہے میں نے کنڈیشنل کیا ہے کہ قرضہ اس بنیاد پر ہے کہ مجھے اضافہ ملے گا، ایک مرتبہ میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ ملنا چاہیے، تو قرآن مجید اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے؟ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس نیت سے نہ کرو کہ تمہیں بدلے میں کچھ اس کا ریٹرن ملے گا۔ مثلا کوئی شخص گفٹ اس نیت سے دے کہ مجھے اس سے بہتر گفٹ ملے مستقبل میں، جب ہی میں دے رہا ہوں یہ مکروہ ہے گفٹ دینا اس طرح سے، اس نیت کے ساتھ۔ تو نیت انسان کی حلال کر دیتی ہے، بعض اوقات نیت ہی کی وجہ سے ایک چیز حرام ہو جاتی ہے۔ تو لہٰذا ضرر ربا نہیں ہونا چاہیے۔ ربا کی دوسری صورت ہے ربا المعاملہ، معاملے کے اندر ربا نہیں ہونا چاہیے۔ معاملہ کیا؟ یعنی جب دو لوگ خرید و فروخت کا کوئی معاملہ کرتے ہیں اور جس چیز کو خریدا بیچا جا رہا ہے اگر وہ ایسی ہے کہ جو مکیل یا موزون ہے، مکیل یعنی میجریبل ہے یا ویٹیبل ہے، ایسی چیزیں جن کو ناپ تول کر بیچا جاتا ہے، تو اگر وہ ایک جنس کی ہیں، مثلا آٹے کو آٹے کے بدلے بیچا جائے
مثلا गेहूं को गेहूं के बदले बेचा जाए, खजूर को खजूर के बदले बेचा जाए, तो ऐसी चीजें जो मकील व मौजून होती हैं, मेजरेबल वेटेबल होती हैं, इमामिया के नजदीक अगर वो ये एक जिन्स हो तो उनमें इजाफा नहीं हो सकता है। यानी अगर कोई गेहूं को गेहूं के बदले बेचे तो क्वालिटी चाहे अलग हो, क्वांटिटी एक होनी चाहिए, ये वाज़ेह हुक्म है। लेकिन अगर गेहूं को चीनी के बदले बेच रहा है तो फिर कोई हर्ज नहीं है, फिर इजाफा हो सकता है। जबकि बाज ये कहते हैं डेफर्ड नहीं होनी चाहिए, यानी ये मामला भी नकद होना चाहिए। ये इमामिया की राय है। इमामिया के नजदीक फिक़ह जाफरिया में रिबा, जो मामले का रिबा है, खरीदो फरोख्त का रिबा है, वो सिर्फ महदूद है ऐसी चीजों से जिसको खाया, जिसको नापा या तोला जाता है। जबकि दीगर मजाहिब में मसलन अहनाफ के नजदीक भी रिबा की वजह यही है कि वो चीजें जो नापी और तोली जाती हैं, अहनाफ के नजदीक उन सब में रिबा होता है। इस और इजाफे के साथ कि अहनाफ ने वो चीजें जो समन बनती हैं, जो कीमत बन जाती हैं, उसके अंदर भी रिबा की बात सूरतें बयान की गई हैं। अगर आप मालिकिया की बात करें तो मालिकिया के नजदीक मयार मकीलो मौजून होना नहीं है, नापा तोला जाना नहीं है, बल्कि मालिकिया के नजदीक मयार मतऊम होना है। यानी हर वो चीज जो खाई पी जाती है, मालिकी के नजदीक उसमें रिबा है। इमामी और अहनाफ ने क्या कहा, वो चीजें जिसमें नापा और तोला जाता है, चाहे वो खाई जाती हो या नहीं खाई जाती हो, उसमें रिबा होता है। मालिकिया के नजदीक वो चीजें जो मतऊमात में से जो खाई पी जाती हैं, उसमें रिबा है, चाहे वो नापी जाए, तोली जाए या गिनी जाए। लिहाजा उसमें गिननी भी शामिल हो गई, लेकिन शर्त है खाई पी जानी चाहिए। इसी तरह से हनाबला का कौल, इसी तरह से शाफिय्या का कौल है। तो लिहाजा ये फर्क पाया जाता है रिबा के हवाले से। रिबा और कर्ज में मकातिब में कोई फर्क नहीं है। रिबा और कर्ज की हुर्मत के ऊपर सबका इत्तेफाक है, शिया सुन्नी मालिकिया शाफिया हनाबला अहनाफ। अलबत्ता रिबा उल मुआमला में, मुआमले के रिबा में, खरीदो फरोख्त के रिबा के अंदर फर्क पाया जाता है। बाज समझते हैं, बाज की आरा के मुताबिक रिबा महदूद है मकीलो मौजून से, बाज की आरा के मुताबिक रिबा महदूद है ऐसी चीजों से मतऊम है, बाज की आरा के मुताबिक वो चीजें भी शामिल हैं जो कीमत बनती हैं, मसलन करेंसी नोट्स वगैरह वगैरह। लिहाजा अभी हम मुख्तसर बात ही करें, रिबा के ऊपर बाकायदा हमारा सेशन होगा इसी रमज़ान में, और आगा सैयद जवाद हुसैन रिजवी साहब इंशाअल्लाह ऐलान किया जाएगा बाकायदा। तो आप लोग अल सादिक इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें, तो वो डेडिकेटेड एक ट्रेनिंग होगी, एक सेशन होगा रिबा पर। तो इंशाल्लाह आप रिबा के हवाले से उसमें तफसील से जान सकेंगे। लेकिन अभी मुख्तसर बात यह है कि रिबा नहीं होना चाहिए मामले में, गरर नहीं होना चाहिए, क़िमार नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से वो शराइत जो किसी मामले में शामिल की गई है, वो शराइत खुद गलत नहीं होनी चाहिए, वो शर्त फासिद नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने आपको ये बात बताई थी कि शर्त अगर जायज नहीं है तो उसके दो इम्पैक्ट हो सकते हैं। एक मरतबा शर्त जायज है तो कोई हर्ज नहीं है, जैसे हमने मिसाल दी कि मैं किसी को घर इस शर्त पे बेचूं कि मैं 1 महीने बाद उसको डिलीवरी दूंगा, जायज है अगर दोनों कबूल कर लेते हैं। एक मरतबा शर्त जायज नहीं है तो उसकी दो इफेक्ट्स हो सकते हैं। एक मर्तबा वो शर्त नाजायज है और मामला भी नाजायज हो जाएगा, और एक मर्तबा वो शर्त तो नाजायज है लेकिन मामला नाजायज नहीं होगा। चूंकि ये मसला बहुत तफसीली है, लिहाजा मैं इसकी तफसील में नहीं जा रहा। एक मिसाल के बाद मिसाल मैं बाबिल मिसाल आपको एक बात समझाता हूँ। ऐसी शर्त जो उस अक़्द के मुक्तजा के खिलाफ हो, यानी अक़्द इजारा, अक़्द तिजारत क्या कहता है, अक़्द बै क्या कहता है कि अगर मैं कोई चीज बेचूं तो अब दूसरा उसका मालिक, जब मैं कोई चीज खरीदूंगा तो अब मैं मालिक बन जाऊंगा, और जब मैं मालिक बन गया तो मेरा इख्तियार है मैं उस चीज को जैसे भी इस्तेमाल करूं। और जब बेचने वाले ने चीज बेची, अब वो हकदार है पैसों का, ये अक़्द बै का तकाजा है। अक़्द बै क्यों किया जाता है कि मिल्कियत मुंतकिल हो। अब अगर मैं कोई चीज इस शर्त के साथ बेचूं कि मैं बेच तो रहा हूं लेकिन आप मालिक नहीं है इसके, मालिक मैं ही रहूंगा, तो ये वो शर्त है जो अक़्द के बरखिलाफ है, अक़्द के मुक्तजा के बरखिलाफ है। लिहाजा ये वो शर्त है जो खुद भी नाजायज है और मामले को भी गलत कर देगी। हमने खरीदो फरोख्त का मामला क्यों किया था, हमने खरीदो फरोख्त का मामला इसलिए किया था ताकि आप मालिक बन जाएं चीज के और मुझे कीमत मिले। लेकिन अगर मैं ये कदगन लगा दूं कि आप मालिक ही नहीं बनेंगे, ये शर्त जायज नहीं है। बाज औकात शर्त फासिद तो होती है लेकिन उससे मामला सही रहता है। मसलन मैंने खरीदो फरोख्त में घर बेचा किसी को, या किसी ने घर बेचा, या किसी ने कोई भी चीज बेची, लेकिन उसके अंदर एक ऐसी शर्त है जो जायज नहीं है। मसलन उसने कहा कि मैं शर्त इस बात पे ये इस बात के ऊपर ये घर बेच रहा हूं कि मसलन वो झूठ बोलेगा, या मसलन वो मेरा फला काम करेगा, जो कि जायज नहीं है मसलन। तो फुकहा कहते हैं कि खरीदो फरोख्त का मामला ठीक है लेकिन शर्त जायज नहीं है। शर्त जायज नहीं है मतलब शर्त पे अमल करना जरूरी नहीं है। शर्त का होना ये चाहिए था कि अल मुस्लिमून इंदा शुरूतिहिम, कि मुसलमान जो शर्त तय करें उसके ऊपर अमल करें। लेकिन चूंकि शर्त नाजायज है
تو لہٰذا اس شرط کے اوپر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، باقی معاملہ ٹھیک ہے۔ یہ اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں۔ ایک مثال ممکن ایک فقیہ کے نزدیک وہ شرط جائز بھی ہو اور ناجائز ہو اور معاملے کو بھی باطل کرتی ہو، جبکہ ایک دوسرے فقیہ کے نزدیک وہ شرط ناجائز تو ہو لیکن معاملے کو باطل نہ کرتی ہو۔ لہٰذا ایک اجتہادی موضوع ہے، اس کے اندر ہر فقیہ کی رائے مختلف ہو سکتی ہے، جب مثالیں الگ الگ ہوتی ہیں تو رائے الگ الگ ہو جاتی ہے۔ اب آ جائیں ہم بیسک کنڈیشنز فور کانٹریکٹ۔ کسی بھی معاملے کے اندر جو بیسک کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہونی چاہیے؟ پہلی، کانٹریکٹنگ پارٹیز مسٹ ہیو کیپیسٹی ٹو انٹر انٹو دا کانٹریکٹ۔ اب یہی جو بیسک کنڈیشنز ہیں یہی آپ کے عقد بیع کے اندر بھی ہوں گی، یہی آپ کی مشارکہ کے اندر بھی ہوں گی، یہی آپ کی اجارہ کے اندر بھی ہوں گی۔ لہٰذا پہلی شرط کیا ہے کسی بھی کانٹریکٹ کی جائز صحیح ہونے کی؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے یہ کانٹریکٹ ویلڈ ہے یا انویلڈ ہو گیا ہے؟ یہ پتا چلے گا پہلے تو کانٹریکٹنگ پارٹیز جو لوگ کانٹریکٹ کر رہے ہیں ان کے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے ٹو انٹر انٹو اے کانٹریکٹ۔ کیپیسٹی ہونی چاہیے کسی بھی معاملہ انجام دینے کی۔ کیپیسٹی کا مطلب کیا ہے؟ کیپیسٹی ریفرز ٹو میچورٹی، بالغ ہونا چاہیے، یعنی وہ شخص جو معاملہ کر رہا ہے وہ بالغ ہو، لہٰذا اگر کوئی نابالغ کوئی کام انجام دیتا ہے تو، اور اگر وہ کوئی معاملہ کرے کوئی کسی نابالغ کے ساتھ، تو شرعن اگر اس کا ولی اجازت نہ دے تو وہ معاملہ باطل ہو جائے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے خریدا تھا، کوئی بچہ کوئی معاملہ کر رہا ہے جو کہ نابالغ ہے، تو لہٰذا نابالغ کے ساتھ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے اگر وہ کر لے اور اس کا ولی اجازت نہ دے، یعنی مثلا والد اجازت نہ دے اس معاملے کی۔ ایک بچہ گیا، اس نے گھر کی کوئی قیمتی چیز تھی وہ جا کے کسی کو بیچ دی، اور کسی نے کہا ارے یہ بچہ ہے اور اس نے اسے سستے داموں بھی خرید لی، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو جائز طریقے سے خریدی ہے، اس نے خود بیچی ہے؟ ہم کہیں گے نہیں، یہ بالغ نہیں ہے۔ بالغ کے جو احکام، جو بالغ کے تصرفات ہیں، جو بالغ کام انجام دیتا ہے اس میں ولی کی اجازت شرط ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں بالغ ہونا شرط نہیں ہے، ممیز ہونا شرط ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص، کوئی بچہ بچی بالغ نہ ہو، ممیز ہو، حلال و حرام کو سمجھتے ہو، اچھے برے کی تمیز رکھتے ہو، نفع و نقصان کو سمجھتے ہو، تو لہٰذا اگر وہ کوئی معاملہ انجام دے تو وہ بھی جائز ہے، وہ بھی نافذ ہے۔ البتہ ممیز، غیر ممیز، ممیز کے علاوہ جو ان کا معاملہ ولی کی اجازت پر موقوف ہے، لہٰذا اگر وہ کر بھی لیں تو جب تک ولی اجازت، مثلا انٹرنیٹ پہ ہوتا ہے کوئی چیز خرید لی، بچے آج کل کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بڑی چیز منگا لیں تو ماں باپ کہتے ہیں نہیں نہیں اس کو کینسل کر دیجئے۔ اس میں بعض اوقات مسائل آ رہے ہوتے ہیں، جب بھی آج دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ پوچھا جاتا ہے کہ ایج کیا ہے، ایج ویریفیکیشن کریں وغیرہ وغیرہ، تو اس کے اندر یہ چیزیں بڑی اہم ہیں، اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالغ ہونا چاہیے، اچھا بالغ ہے، اس کے ساتھ ساتھ عاقل بھی ہونا ضروری ہے۔ کسی شخص کی عمر بڑی ہے، 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، لیکن عقل کے اعتبار سے عاقل نہیں ہے، اپنے پیسوں کو فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے، اس کو فقہی اصطلاح میں سفیہ کہتے ہیں، سفیہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا صرف بالغ ہونا کافی نہیں ہے، عاقل بھی ہو۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بڑی عمر کا ہے، بالغ تو ہو چکا ہے، لیکن یعنی ایج کے لحاظ سے وہ جو میچورٹی کی ایج ہے اس نے اٹین کر لی ہے، لیکن وہ عقل مند نہیں ہے اور بے وقوف سے کوئی معاملہ کر لے، اس کی کوئی چیز خرید لے، تو شرعن کیا یہ بے نافذ ہے؟ یعنی یہ اس کا کوئی ایفیکٹ ہے؟ نہیں، کوئی ایفیکٹ نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب یہ معاملہ ختم کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو بیچنے یا خریدنے والا ہے وہ عاقل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وہ اپنے اختیار سے خریدے بیچے، یعنی کوئی بھی معاملہ اس کے اندر ولنگنس بہت ضروری ہے۔ لہٰذا اگر کسی شخص کو مجبور کیا جائے کوئی معاملہ کرنے کے لیے تو وہ معاملہ جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز، مہجور التصرف نہیں ہونا چاہیے۔ مہجور التصرف یعنی ایسا شخص جس کو کوئی کام کرنے سے قانونی طور پہ روک دیا گیا ہے۔ مثلا ایک شخص کو کورٹ نے پابند کر دیا ہے کہ اب آپ کوئی مزید خرید و فروخت نہیں کر سکتے ہیں، کوئی کیس ہے اور انسولوینسی کا کیس ہے، اور اب کورٹ نے کہا ہے کہ اب مزید یہ کمپنی، یہ ادارہ یا یہ شخص خرید و فروخت کا معاملہ، کوئی تجارتی معاملہ نہیں کر سکتا، اس کے اوپر کیس چل رہا ہے کورٹ میں۔ وہ شخص بالغ بھی ہے، وہ شخص عاقل بھی ہے، وہ شخص اختیار سے بھی کام کر رہا ہے، لیکن چونکہ اب اس کو کورٹ نے روک دیا لہٰذا اب اس کے اوپر ایک پابندی آ گئی ہے۔ لہٰذا ایسے شخص جو مہجور التصرف ہو اس کے ساتھ بھی معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ موٹی موٹی باتیں ہیں، یعنی جو کانٹریکٹنگ پارٹیز ہیں ان میں کیپیسٹی ہونی چاہیے، بالغ ہوں، عاقل ہو، اختیار سے کریں، اور اس طرح سے ان کے اوپر کوئی اضافی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آ جائیں سبجیکٹ میٹر کی کیا کنڈیشنز ہیں، یعنی جس چیز کے اوپر معاملہ ہو رہا ہے، جو چیز آپ کا موضوع ہے، مثلا خرید و فروخت میں آپ کہہ رہے ہیں موبائل کی خرید و فروخت ہے، گاڑی کی خرید و فروخت ہے، شیئرز کی خرید و فروخت ہے، ایسی صورتحال میں کچھ شرائط جو ہیں وہ کانٹریکٹنگ پارٹیز کی، کچھ ہے سبجیکٹ میٹر کی۔ کہتے ہیں سبجیکٹ میٹر مسٹ بی ویلڈ، سبجیکٹ میٹر شرعی اعتبار سے ویلڈ ہونا چاہیے ایز پر شریعہ۔ سو دو سبجیکٹ میٹر which are not considered مال
اور حلال ویلڈ ایز پر شریعہ سچ ایز پورک، مثلا سور کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا ہے. ممکن ہے لوگ کھاتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو سور کا استعمال کرتے ہیں، جو الکوہل استعمال کرتے ہیں، ان کے نزدیک یہ بڑی قیمتی چیز ہے، لیکن شرعی اعتبار سے اس کی مالیت سلب کر لی گئی ہے، یعنی شرعن یہ مال شمار نہیں ہوتا ہے، لہذا سبجیکٹ میٹر کمپلائنٹ نہیں ہے شریعت کے ساتھ. تو وہ چیزیں کہ جو شرعن جائز نہیں ہے ان کا معاملہ کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو ایسی چیز سبجیکٹ میٹر نہیں بن سکتی ہے. اسی طرح سے کمپنسیشن جو آپ عوض دے رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ ہم کمپنسیٹری کانٹریکٹ ڈسکس کریں گے، سیل پرچیز ڈسکس کریں گے، اجارہ ڈسکس کریں گے، پارٹنرشپ ڈسکس کریں گے، وکالہ ڈسکس کریں گے، یہ سارے کمپنسیٹری، اس میں دونوں طرف سے لین دین ہوتا ہے. تو کہتے ہیں جو کمپنسیشن ہے، جو آپ عوض دے رہے ہیں، مثلا گھر خرید رہے ہیں، اس کی قیمت دی جا رہی ہے، چاہے وہ بارٹر صورت میں کوئی چیز دی جا رہی ہے یا اس کی نقد قیمت دی جا رہی ہے، کوئی اگر سروس دی جا رہی ہے اس کی قیمت دی جا رہی ہے، کوئی اور بینیفٹ دیا جا رہا ہے. کمپنسیشن کی نیچر، اس کی ٹائپ، اس کی ڈیلیوری کب ہوگی، کیسے ہوگی، اور جو بھی تفصیلات ہیں وہ واضح ہونی چاہیے. مثلا میں قیمت دے رہا ہوں تو قیمت کی میں کس کرنسی میں قیمت دے رہا ہوں، مثلا میں کتنی قیمت دوں گا، یعنی تعداد کیا ہونی چاہیے، کوانٹٹی کیا ہونی چاہیے. اسی طرح سے میں ڈیلیوری کب دوں گا، یعنی میں ابھی اسپاٹ پرائس پے کر رہا ہوں، میں ڈیفرڈ پے کر رہا ہوں، یا میں انسٹالمنٹ میں پے کروں گا. یہ ساری چیزیں ایٹ دا ٹائم آف کانٹریکٹ پتہ ہونی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ کمپنسیٹری کانٹریکٹ کے اندر غرر نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا سوالات کیے جاتے ہیں انسٹالمنٹ سیلز کے اوپر. انشاءاللہ ہم انسٹالمنٹ سیلز پہ آئیں گے تو یہ بتائیں گے کہ انسٹالمنٹ سیلز میں مثلا آپ گئے خریدنے کے لیے، اس نے 3-4 آپ کو آفر دی کہ 3 مہینے میں خرید لیں گے تو آپ کو یہ پرائس ہوگی، 3 مہینے میں پے کر دیں گے، 6 مہینے میں پے کریں گے تو یہ پرائس ہوگی، 9 مہینے میں پے کریں گے تو یہ پرائس ہوگی، 12 مہینے میں کریں گے تو یہ پرائس ہوگی. تو کیا اس طرح سے خریدنا بیچنا جائز ہے؟ تمام فقہا کہتے ہیں جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ آپ یہ اس وقت طے کریں کہ آپ نے کتنی مدت کے لیے خریدا ہے. یعنی میں نے 6 مہینے کا پیکج لیا ہے، 9 مہینے والا پیکج لیا ہے، یا 12 مہینے کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ میں چیز لے جاؤں، میں کہوں اچھا میں 3 مہینے میں دے دوں گا تو یہ مجھے اتنے پیسے دوں گا، 6 مہینے میں دے دوں تو میں اتنے دینا پڑیں گے. نہیں، آپ کو طے کرنا ضروری ہے کہ آپ نے کس پیکج کو آپ نے اویل کیا ہے. ہاں، اگر آپ پہلے سیٹل کر دیں، مثلا میں نے 6 مہینے کی انسٹالمنٹ پر کوئی چیز خریدی اور میرے پاس پیسے آ گئے، میں 3 مہینے میں سیٹل کرنا چاہ رہا ہوں، تو اب کیا اختیار ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ دے دے نہیں دے دے؟ تو سیلر کو اختیار ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ دے، لیکن کیا میں اسے مجبور کر سکتا ہوں؟ نہیں، میں مجبور نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ میری پرائس لاک ہو گئی ہے. پرائس لاک ہونے کا مقصد کیا ہے کہ میں نے جب کہا کہ میں نے 6 مہینے کی، تو مجھے حق ہو گیا نا، شرن مجھے حق ہے. وہ مجھے تو 3 مہینے میں پیسے نہیں مانگ سکتا، اب اس کو انتظار کرنا پڑے گا 6 مہینے تک. تو شریعت کہہ رہی ہے جب آپ نے یہ حق لے لیا، کیا وہ 6 مہینے تک مطالبہ نہیں کر سکتا، لہٰذا اب یہ پرائس بن گئی ہے. اگر آپ اپ فرنٹ پیمنٹ کر دیتے ہیں، ارلی سیٹلمنٹ کر دیتے ہیں، تو اگر وہ ڈسکاؤنٹ دے دے خود سے تو دے دے، لیکن یہ آپ کا حق نہیں ہے کیونکہ آپ نے اپنا حق لے لیا ہے ڈیفرڈ ڈیلیوری کا. بہرحال، تو کمپنسیشن واضح ہونی چاہیے. اسی طرح ایگزیکیوشن آف کانٹریکٹ، جو آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں یہ پتہ کیسے چلے؟ یہ پتہ چلنا چاہیے نا، یا آپ کے الفاظ کے ذریعے پتہ چلے گا، یا آپ کے ایکشنز کے ذریعے پتہ چلے گا، یا لکھت پڑھت کے ذریعے پتہ چلے گا. تو آپ کے ایگزیکیوشن آف کانٹریکٹ جو ہے، آفر ایکسپٹنس جسے ہم ایجاب و قبول کہتے ہیں، یہ واضح ہونی چاہیے. اور اٹ شوڈ بی فری فرام کنٹیجنسی، یہ معلق نہیں ہونا چاہیے. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم؟ اس کے اندر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی چیز اس طرح سے خرید و فروخت کرے کہ میں یہ چیز آپ کو بیچتا ہوں اس شرط پر کہ اگر آج بارش ہو گئی تو یہ میں بیچتا ہوں. دیکھیں، ایک مرتبہ کانٹریکٹ میں کنڈیشن لگاتے ہیں کہ میں یہ آپ کو بیچ رہا ہوں اس شرط پر کہ میں ڈیلیوری 2 دن بعد دوں گا، یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن ایک مرتبہ کانٹریکٹ کا خود ہونا کنٹیجنٹ کر رہا ہوں کسی اور معاملے سے، مثلا میں کہہ رہا ہوں میں یہ بیچتا ہوں اس شرط پہ کہ اگر بارش ہوئی، لہٰذا اگر بارش نہیں ہوئی تو میں نے بیچا ہی نہیں ہے. جبکہ دوسری صورت میں جبکہ میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو موبائل دے رہا ہوں اس شرط پہ کہ 2 دن بعد ڈیلیوری کروں گا، اس مطلب آپ بیچ ابھی رہے ہیں، کانٹریکٹ ایگزیکیوٹ آپ حال میں کر رہے ہیں، پریزنٹ کر رہے ہیں، امیجیٹ افیکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن اس کی ڈیلیوری بعد میں، یہ الگ چیز ہے. اور ایک مرتبہ کانٹریکٹ کی ایگزیکیوشن کنٹیجنٹ ہے کسی اور معاملے پہ، مثلا اگر میں بارش ہوئی تو بیچتا ہوں، شریعت کہتی ہے جائز نہیں ہے. کیوں؟ پتا ہونا چاہیے کہ معاملہ کب طے ہوا ہے، کیونکہ جب معاملہ ہو جائے گا تو اب آپ مالک بن گئے چیز کے، میں حقدار ہو گیا قیمت کا. لیکن اگر میں اس کو کانٹیجنٹ کر دوں، معلق کر دوں کہ بارش ہوئی، تو اب بارش ہو گئی تو ہو جائے گا، نہیں ہوئی تو نہیں ہوا، تو ظاہر ہے کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے. تو معلق نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح یعنی امیجیٹ افیکٹ کے ساتھ ہونا چاہیے معاملہ کہ اگر میں بیچ رہا ہوں تو ابھی بکے. اسی طرح سے مستقبل کی طرف مضاف نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ موبائل آپ کو بیچتا ہوں، مثلا آج تاریخ ہے 3 تاریخ ہے، تو میں کہوں 4 تاریخ ہے، میں کہوں کہ یہ میں آپ کو بیچتا ہوں 20 تاریخ کو.
اور وہ کہے میں 20 تاریخ کو خریدتا ہوں، تو شریعت یہ کہتی ہے آج کے دن جو یہ ہوا یہ کانٹریکٹ نہیں ہے، اگریمنٹ ہے، کیونکہ کانٹریکٹ کا مطلب ہے امیجیٹ افیکٹ. آپ نے کہا میں بیچتا ہوں یعنی وہ مالک بن گیا، قیمت سے تعلق نہیں ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ذہن میں ہوتا ہے کہ جب تک میں ڈیلیوری نہیں دوں گا میں مالک نہیں بنوں گا دوسری چیز کا، نہیں. کانٹریکٹ آف سیل میں ٹرانسفر اونرشپ کا تعلق پیمنٹ سے نہیں ہے، ڈیلیوری سے نہیں ہے، بلکہ آفر اینڈ ایکسپٹینس ہے. میں نے کہا میں نے یہ چیز بیچی، آپ نے کہا میں نے خریدی، اب اونرشپ ٹرانسفر ہو گئی، اب اس کے نتیجے میں آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، میں نے چیز ڈلیور کرنی ہے. لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جب تک میں پیمنٹ نہیں کروں گا میں مالک نہیں بنوں گا، جب تک وہ ڈلیوری کوئی چیز کی نہیں کرے گا وہ میں مالک نہیں بنوں گا یا وہ حقدار نہیں بنے گا. کانٹریکٹ ایجاب و قبول سے تمام ہو گیا، اب اس کانٹریکٹ کے نتیجے میں آپ نے اپنا کام کرنا ہے، میں نے اپنا کام کرنا ہے. لہٰذا کانٹریکٹ جب ہم کہتے ہیں کانٹریکٹ، اس کا مطلب امیجیٹ افیکٹ ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی یہ کہے کہ میں کانٹریکٹ کر رہا ہوں لیکن 20 دن کے بعد سیل ہوگی، ہم کہیں گے یہ جائز نہیں ہے. ہاں یہ وعدہ ہے، لیکن اگر 15 دن کے بعد مثلا 20 تاریخ آنے سے پہلے کوئی شخص ہٹنا چاہتا ہے بیچ سے، وہ ہٹ سکتا ہے. لیکن اگر میں اسے کانٹریکٹ کہہ دوں کہ یہ کانٹریکٹ ہو گیا تو وہ ہٹ نہیں سکتا تھا. ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ کانٹریکٹ امیجیٹ افیکٹ کے ساتھ ہوتا ہے. کانٹریکٹ امیجیٹ افیکٹ یعنی جب میں نے کہا کہ میں نے یہ چیز بیچی، اب آپ اس کے مالک بن گئے، اب ذمہ داری کیا ہے کہ آپ اس کی قیمت دیں گے. اور آپ نے کہا میں نے خریدی، تو اب آپ ذمہ دار ہیں کہ اس کی پیمنٹ کریں گے اور میں چیز آپ کو ڈلیور کروں گا. صحیح ہے، یعنی امیجیٹ افیکٹ ہے اس کا. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ نہیں 20 تاریخ کو بیچوں گا اور آپ نے 20 تاریخ کو خریدوں گا، تو یہ محض وعدہ ہے، ایگریمنٹ ہے، کانٹریکٹ شمار نہیں ہوتا. اسی طرح سے all contract should comply the specific condition of that particular contract such as specific contract of sale, likewise اجارہ contract. یعنی وہ شرائط جو اس عقد کی خاص شرائط ہیں وہ پوری ہوں. مثلا سیل پرچیز کانٹریکٹ کی خاص شرط کیا ہے کہ آپ چیز ڈیلیور کریں گے وہ آپ کو قیمت دے گا. اجارہ کے اندر کیا ہے کہ میں کام کروں گا تو مجھے میری ویج ملے گی، یا میں اپنا ایسٹ ڈیلیور کروں گا تو پھر مجھے اس کی قیمت ملے گی. تو لہٰذا اگر کوئی یہی شرط لگا دے کہ میں اجارہ کر رہا ہوں لیکن میں کام نہیں کروں گا، یا میں اپنا ایسٹ ڈیلیور نہیں کروں گا، یا ایسٹ ورکیبل کنڈیشن میں نہیں ہے. اجارہ کے اندر ہمارا مقصد کیا ہے کہ ہم اس ایسٹ سے یوز فقط لیں. میں نے رینٹا کار لی اور کار نہیں چلتی تو کیا اجارہ ہو جائے گا؟ اجارہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو بنیادی کنڈیشن ہے یوز فقط کی، اس کے استفادے کی، وہ پوری نہیں ہو رہی ہے. آ جائیں اب ہم بات کرتے ہیں عقد بیع کے اوپر، سیل کانٹریکٹ کے اوپر. کانٹریکٹ آف سیل کیا ہے؟ پہلے ہم اس کی تعریف پہ بات کریں گے، پھر اس کی کنڈیشنز پہ بات کریں گے، پھر اس کی کانٹیمپرری اپلیکیشنز پہ بات کریں گے. کانٹریکٹ آف سیل ریفرز ٹو ایکسچینج آف دا اونرشپ آف اسپیسیفک ایسٹ. یعنی کانٹریکٹ آف سیل کیوں ہوتا ہے، خرید و فروخت کیوں ہوتی ہے؟ کسی اثاثے کی ملکیت کو آپ منتقل کرتے ہیں which is permissible by شریعہ، ایسا اثاثہ، ایسا ایسٹ جو پرمیزیبل ہو شریعہ کے مطابق. جیسے ہم نے مثال کیا ہے شراب کی مثال، شراب ایسٹ ہے اور جو لوگ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے تو بہت قیمتی ایسٹ ہے، اس کی قیمت بھی بہت ہوگی، لیکن شرعاً اس کا اعتبار نہیں ہے اس کی مالیت کا. لہٰذا وہ شرعی اعتبار سے کانٹریکٹ آف سیل کا سبجیکٹ میٹر نہیں بن سکتا، اس کو بیچا نہیں جا سکتا ہے. تو کہتے ہیں کانٹریکٹ آف سیل ریفرز ٹو ایکسچینج دا اونرشپ آف اسپیسیفک ایسٹ، جس کو مسمن یا مبی کہا جاتا ہے عربی میں، اور ایسا ایسٹ ہو جو پرمیزبل بائی شریعہ ہو. سیلر بیچنے والا ہے، بائع کہتے ہیں اسے، اور خریدنے والے کو، پرچیزر کو، مشتری کہتے ہیں. اور کیسے؟ کیا فری میں؟ نہیں، فری میں نہیں، ایگریڈ اپون کنسیڈریشن، اس کی قیمت کے بدلے. کیوں؟ کیونکہ اگر آپ قیمت کے بدلے ایسٹ دیتے ہیں، اس کی ملکیت دیتے ہیں، تو اسے ہبہ کہتے ہیں. یعنی جب آپ کسی کو گفٹ دیتے ہیں تو آپ اونرشپ ٹرانسفر کرتے ہیں. ہبہ کے اندر اونرشپ ٹرانسفر ہو جاتی ہے باقاعدہ. میں نے مثلا کسی کو موبائل گفٹ کیا، جب میں نے موبائل گفٹ کر دیا اب وہ اس کا مالک ہو گیا، تو سیل پرچیز میں بھی ملکیت جا رہی ہے، ہبہ کے اندر بھی. لیکن فرق کیا ہے؟ ہبہ کے اندر عوض نہیں ہے کوئی، جبکہ کانٹریکٹ اور سیل میں ایگریڈ اپون کنسیڈریشن ہے، اس کی قیمت بھی ہے. لہٰذا یہ تعریف ہو گئی ہے. اب آپ آ جائیے اس کی شرائط کیا کیا ہے. کانٹریکٹنگ پارٹیز مسٹ possess the eligibility of the contract. یہ وہی پرانی بات ہو گئی کہ جو بائع اور مشتری ہیں، جو بیچنے والا، جو خریدنے والا ہے، ان کے پاس کیپیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ اس کانٹریکٹ کو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں. وہ کیپیسٹی کیا ہے؟ بالغ ہوں، یا بعض فقہا کے نزدیک ممیز ہوں، عاقل ہوں. اسی طرح ولنگنس ہو، اپنے اختیار کے ساتھ کریں، مجبوری میں نہ کریں، انہیں مجبور نہ کیا جائے. اور اسی طرح سے محجور التصرف نہ ہو، ان کے اوپر کوئی پابندی نہ ہو ان کے اموال کو استعمال کرنے کی، یعنی ان کے کاموں میں کوئی اس کے اوپر کوئی اضافی پابندی کورٹ کی طرف سے نہ ہونی چاہیے. دوسری شرط کیا ہے؟ سبجیکٹ میٹر must be permissible by شریعہ. جو چیز بیچی جا رہی ہے وہ شریعہ کے مطابق جائز ہو، نمبر 1، اینڈ کنٹینز ویلیو ایز پر شریعہ، اور شریعہ کے مطابق مال شمار ہوتی ہے، مال شمار ہوتی ہے. یہ بہت اہم شرط ہے.
اب اب یہیں پہ سوال شروع ہو جائیں گے ہمارے ڈیجیٹل ایسٹس کے، کہ آیا ڈیجیٹل ایسٹس کو بیچا جا سکتا ہے یا نہیں، کیا وہ مال شمار ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز جس کو ویلیو ہے یا نہیں. تو ہمیں 2-3 لیولز پہ ڈیجیٹل ایسٹس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. پہلا قول جو ہمیں ملتا ہے خرید و فروخت کا وہ یہ ہے کہ جس چیز کو بیچا جا رہا ہے وہ عین ہونا ضروری ہے. عین یہ نون یعنی اس کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس ہونا ضروری ہے. اور جب ہم کہتے ہیں فزیکل ایگزسٹنس ہونا ضروری ہے، اس کا مطلب ایسی چیز جس کو حواس خمسہ کے ذریعے، 5 سینس کے ذریعے دیکھ سکیں، سن سکیں، سونگ سکیں، کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جس کا کوئی وجود خارجی ہو. بعض فقہا کہتے ہیں کہ خرید و فروخت کے جائز ہونے کے لیے عین ہونا ضروری ہے، ایسی چیز جو موجود ہو. تو لہٰذا اگر ہم یہ قول اپنا لیں، یہ رائے لیں فقہائے کرام کی جس میں کہا ہے کہ نہیں وجود خارجی ہو، چیز باہر موجود ہو کوئی، تو ایسے تعریف کے اندر آج کے ڈیجیٹل ایسٹس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہوگی. کیوں جائز نہیں ہوگی؟ کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس کا وجود خارج میں موجود نہیں ہے. مثلا ہمارا ڈیٹا جو موجود ہے، ڈیٹا کی باقاعدہ خرید و فروخت ہوتی ہے. یہ جو ڈیٹا ہے آج ایک بہت قیمتی اثاثہ ہے. مثلا ہمارے جو ڈیجیٹل ایسٹس کی بات کی جا رہی ہے، یہ سارے ایسٹس ہیں لیکن اس کا کوئی وجود خارجی نہیں ہے، یعنی باہر کوئی اس کا وجود نہیں ہے. تو اگر ہم اس رائے کو لے لیں، میں آپ کو دیکھیں کوئی حکم شرعی نہیں بتا رہا، میں آپ کو فتویٰ نہیں دے رہا، میں آپ کو صرف ایک مسئلے کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. ہاں جو جس مجتہد کے مقلد ہیں وہ ان سے اپنا مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو 3-4 رائے بتا رہا ہوں کہ کیا کیا آراء پائی جاتی ہیں فقہا کے نزدیک. یعنی جو پرانے قدیمی فقہا ہیں، چونکہ ان کے دور میں کوئی تصور نہیں تھا کوئی ایسے اثاثے کا جس کا وجود نہ ہو خارج میں، لہٰذا ان کے نزدیک کوئی ایسی چیز ہونا ضروری جس کا وجود ہو، خارج میں وجود ہو، اس کو محسوس کیا جا سکتا ہو. جبکہ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وجود کے لیے اس کا حس ہونا ضروری نہیں ہے، اس کا ٹچ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ وُجُودٌ بِحَسْبِهِ، ہر چیز کا وجود اس کے اپنے اعتبار سے ہے. مثلا اگر میں کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہوں موبائل، اس کا وجود خارجی ہوگا، لیکن اگر میں سافٹ ویئر بیچنا چاہ رہا ہوں تو سافٹ ویئر کا وجود خارج میں نہیں ہو سکتا ہے. ہاں وہ جو سی ڈی ہے، وہ سی ڈی تو ذریعہ ہے اس کو سیو کرنے کا، لیکن سافٹ ویئر کیا سی ڈی ہے؟ نہیں. آپ کو پتا ہے وہ سی ڈی سافٹ ویئر نہیں کہلاتی، ورنہ ہر سی ڈی کو سافٹ ویئر کہا جائے گا. سافٹ ویئر ایک خاص چیز ہے جو اس کے اندر ڈال دی گئی ہے، یو ایس بی کے اندر ڈیٹا. مثلا آج کل تصویریں ہوتی ہیں، میری اور آپ کی تصویر ہے جو کھینچی جاتی ہے، یہ تصویر کیا ہے؟ اگر اس کی حقیقت کو دیکھیں، یہ تصویر کچھ بھی نہیں ہے، بلیک اینڈ وائٹ کلرز ہیں. اور اگر کمپیوٹر کی زبان میں آ جائے تو یہ صرف بائنری نمبرز ہیں، 0101010101 اور اس کے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جب یہ ایک اپنے سسٹم سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر ملتا ہے تو یہ ایک آپ کو آؤٹ پٹ دے رہا ہوتا ہے. تو بعض فقہا کہتے ہیں کہ وجود کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ سامنے نظر آئے، بلکہ وجود کے لیے ایسی چیز ہو کہ جو اس کا وجود جس طرح ہونا چاہیے وہ اس طرح سے ہو. مثلا بجلی ہمیں کوئی نظر آ رہی ہے نہیں، لیکن بجلی کا اثر نظر آتا ہے ہمیں، لائٹ جل گئی. گیس نظر آ رہی ہے نہیں، لیکن گیس کا اثر نظر آ رہا ہے. آکسیجن خریدی بیچی جا رہی ہے، دکھنے میں نہیں آ رہی، لیکن اگر ہم ان آلات کے ذریعے دیکھیں یا اس کا احساس، اس کا اثر دیکھیں، اثر ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کوئی فزیکلی ٹچبل چیز ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کا وجود ہو، وجود جس طرح سے بھی ہوتا ہے عرف میں وہ وجود کافی ہے. مثلا یہ جو ڈیٹا ہے موبائل کا، یہ موبائل کا ڈیٹا بھی یہ وجود رکھتا ہے موبائل کے اندر، لہٰذا اس کو خرید و فروخت کیا جا سکتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ یہ جو ڈیٹا ہے، یہ جو وجود ہے، اس کا شریعت نے اعتبار کیا ہو، یعنی مال ہو. مثلا ایسی چیزیں جو حرام ہیں، کیا ان کو مثلا کوئی شخص گانے ٹرانسفر کر کے قیمت لے رہا ہے، کوئی ایسی چیز ٹرانسفر کر رہا ہے جو شرعن ناجائز ہے، یا ڈیٹا چوری کر کے مثلا اگر کوئی کسی کا ڈیٹا کسی کو بیچ رہا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، چیز تو ہے لیکن شرعن جائز نہیں ہے. لہٰذا یہ ہمارا مسئلہ واضح ہوگا کاپی رائٹس کا. آج ڈیجیٹل ایسٹس کی ایک صورت کاپی رائٹس ہیں. مثلا اگر آپ کوئی کانٹینٹ کریٹر ہے، آپ نے کوئی کانٹینٹ کریٹ کیا اور اس کی کاپی رائٹس لینی ہے، یعنی اس کا آپ کو آپ کا حق ہو گیا ہے وہ. لہٰذا اب اگر کوئی اس کانٹینٹ کو بغیر اجازت کے جو کانٹینٹ کریٹ، جو اس کا مالک شمار ہوتا ہے عرف کے مطابق، اس کمپیوٹر کی دنیا کے مطابق، اگر وہ اس سے پوچھے بغیر در اندازی کرے اور اس کو استعمال کرے تو وہ شرعن جائز شمار نہیں ہوگا. کب؟ جب وہ اس سے کوئی مالی منفعت لے. 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، میں نے کسی کا کانٹینٹ لیا اور میں اس کو صرف استعمال کر رہا ہوں اور میرا کوئی کمرشل پرپس نہیں ہے، تو ممکن ہے کہ بعض کہیں کہ جائز ہے، لیکن بعض کہیں کہ نہیں بھائی، جب اس نے کہہ دیا کہ استعمال نہیں ہو سکتا میری اجازت کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. یہ مثل ایسے جیسے آپ کی والٹ میں رکھے ہوئے پیسے،
جیسے آپ کی کوئی چیز، میں نے کہا کہ میری چیز بغیر، کیا کوئی کسی شخص کو حق حاصل ہے میری چیز بغیر اجازت کے استعمال کرے؟ جو فزیکل چیز ہے نہیں. اگر کوئی کر دے اب میری مرضی میں اجازت دے دوں نہیں دوں تو وہ حرام ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی میرا ڈیجیٹل کانٹینٹ چوری کر رہا ہے یا استعمال کر رہا ہے بغیر اجازت کے، اور خصوصاً اگر وہ کمرشل پرپس کے لیے استعمال کر رہا ہے تو بالکل ہی جائز شمار نہیں ہوگا. تو یہاں پہ ہمارے سامنے ایک نیا فنومنا آتا ہے ڈیجیٹل ایسٹس کا. لیکن ڈیجیٹل ایسٹس میں بھی شرط کیا ہے کہ وہ مال متقوم ہو. مال متقوم مطلب یعنی شرعی اعتبار سے وہ ایسی چیز نہ ہو کہ جو حرام شمار کیے گئے ہوں. جیسے میں نے مثال دی، اگر کوئی گانے یا ایسی فلم ویڈیوز خرید و فروخت کر رہا ہے کہ جو ناجائز ہیں، جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے، ظاہر ہے کہ جس کا دیکھنا جائز نہیں ہے اس کو خرید کر یا بیچ کر نفع کمانا بھی جائز نہیں ہے. تو لہٰذا آج کے دور میں جو فقہائے کرام بات کر رہے ہیں جن کے سامنے ڈیجیٹل ایسٹس موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیجیٹل ایسٹس کو بھی خریدا بیچا جا سکتا ہے. پہلی شرط یہ کہ مال متقوم ہو، شرعاً ایسی چیز نہ ہو جو حرام ہو. دوسرا، وہ ان کا وجود ہو، کوئی ایسا نہیں کہ وجود ہی نہ ہو. کمپیوٹر میں وجود ہونا بھی وجود شمار ہوتا ہے، یہ میں بات ذکر کر چکا ہوں. دوسری بات، ان سے وقت حاجت ان کو اسٹور بھی کیا جا سکتا ہو اور ان سے نفع بھی لیا جا سکتا ہو. یعنی میں کہوں بجلی ہے لیکن اگر بجلی اسٹور نہیں ہوتی ہے، بجلی آپ کا آتی نہیں ہے، آپ اس سے استفادہ نہیں کر سکتے، کیا وہ مال شمار ہوتی ہے؟ نہیں، مال شمار نہیں ہوتی ہے. جب آپ اس سے استفادہ کر سکتے ہیں، آپ کی ضرورت ہے کہ لائٹ چاہیے تو لائٹ ہے آپ کے پاس، یعنی اس کو جس طرح بھی اسٹور کیا جا رہا ہے تاروں کے ذریعے سے، اس کے ساکٹس ہیں، پی ایم ٹیز لگائی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، ایک سسٹم ڈیولپ کیا جا رہا ہے نا. مثلا میں آپ کو عام مثال دوں، مچھلی مال ہے یا نہیں؟ مچھلی کھانا جائز ہے یا نہیں؟ بالکل جائز ہے. لیکن جو سمندر میں بھی تیر رہی ہے مچھلی، وہ مال تو ہے لیکن مال بالفعل نہیں ہے ابھی. یعنی ابھی اس کو نہیں بیچا جا سکتا جب تک کہ آپ اسے پکڑ نہیں لیں. یعنی مچھلی بیچنا جائز ہے کب؟ جب آپ اسے پکڑ لیں، جب وہ آپ کے اختیار میں آ جائے، جب آپ کے قبضے میں آ جائے. لہٰذا میں کہوں جو سمندر کی مچھلیاں میں نے بیچ دی کسی کو، جائز ہے؟ نہیں، جائز نہیں ہے. اسی طرح وہ ڈیٹا بیچا جا سکتا ہے جو آپ کا اپنے پاس ہو. ڈیٹا میں کہیں سے بیچ دوں اور مجھے پتہ ہی نہیں ہے، مثلا وہ میں کس طرح ڈیلیور کروں گا، یا وہ میرا ہی نہیں ہے، تو کیا میں اسے بیچ سکتا ہوں؟ ظاہر ہے کہ اس کو بیچا نہیں جا سکتا. یہ بہت دقیق بات ہے، اس کو سمجھیں. پہلی بات کیا ہے کہ پہلے کے دور میں تھا کہ وہ چیز موجود جو ہوگی اسی کو بیچا جائے گا، اور اس کا مال ہونا بھی ضروری ہے. یعنی شرن پانی بیچا جا سکتا ہے، شراب نہیں. لیکن پھر بعض فقہا کہتے ہیں کہ بھائی ہر چیز کا وجود اس کے اپنے اعتبار سے ہے. آج ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے وہ ڈیجیٹلی ملے گا آپ کو، اب وہ کتابی صورت میں نہیں ملے گا. اگر کتابی ہو گئی تو اس کی فائدہ نہیں ہے کوئی. لیکن پہلی شرط کیا؟ مال ہونا چاہیے. دوسرا، اس کو اسٹور کیا جا سکے اور اس سے استفادہ بھی کیا جا سکے، اس کو استعمال کیا جا سکے. لہٰذا انہی بنیادوں پر جب ہم ڈیجیٹل کرنسی کی بات کریں گے تو یہی ساری باتیں ہوں گی کہ کیا وہ اسٹور کے ہونے کے قابل ہے؟ کیا ایسا تو نہیں ہے کہ اچانک وہ غائب ہو جائے اور پھر نہیں ملے؟ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو وہ جائز نہیں ہوگی. لیکن اگر یہ چیزیں ایڈریس کی جا رہی ہوں گی تو اس کے اندر پھر جواز کی گنجائش ہے. انشاءاللہ وہ بھی ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں اس بات کو. لیکن سبجیکٹ میٹر میں جو بات ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات واضح رہے کہ سبجیکٹ میٹر مست بی پرمیزبل بائی شریعہ، اور وہ مال متقوم ہو. مال متقوم میں ضروری نہیں ہے کہ وہ فزیکل ایسٹ ہو، وہ ڈیجیٹل ایسٹس بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی بھی شرائط جو شریعت نے بتائی ہیں وہ پوری ہونی چاہیے. اسی طرح سے سبجیکٹ میٹر اور پرائس مست بی آئیڈینٹیفائڈ اور اسپیسیفائڈ. یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آئیڈینٹیفائڈ مطلب میں یہ کہوں میں یہ موبائل، مثلا میرے ہاتھ میں یہ موبائل ہے، میں کہہ رہا ہوں میں یہ موبائل بیچ رہا ہوں جو میرا ہے، یہ ہے آئیڈینٹیفائڈ، مشخص ہے. یہ ایک مرتبہ میں کہہ رہا ہوں میں آپ کو موبائل بیچتا ہوں سیمسنگ مثلا A55، A73، یا میں آپ کو آئی فون 14 بیچ رہا ہوں، آئی فون 16 بیچ رہا ہوں. اب آئی فون 16 معین نہیں کہ جو بھی آئی فون 16 کا ماڈل ہوگا، جو بھی ماڈل طے ہوا ہے وہ میں آپ کو بیچتا ہوں، وہ میں آپ کو ڈیلیور کروں گا. آپ نے مجھ سے وہ خریدا ہے تو یہ اسپیسیفائڈ ہے، آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے. آئیڈینٹیفائی کا مطلب یہ، اسپیسیفائڈ مطلب جو ایسا ہو. مثلا میں گیا مجھے گاڑی خریدنی ہے، مجھے کسی خاص شخص کی گاڑی خریدنی ہے، میں کہتا ہوں یار مجھے آپ کی یہ والی گاڑی چاہیے، یہ آئیڈینٹیفائڈ ہے. ایک مرتبہ ہم خریدتے ہیں اس طرح سے، ہم کہتے ہیں یار مجھے کرولا چاہیے، یہ ماڈل ہونا چاہیے، اس کی انجن کی ہارس پاور یہ ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ، کلر یہ ہونا چاہیے. اب وہ کوئی سی بھی گاڑی دے دے، اس کا چیسس نمبر کوئی بھی ہو، وہ اسپیسیفائڈ ہے. لہٰذا یہ بات میں کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ میں یوں بتا رہا ہوں کیونکہ اس کے احکام الگ الگ ہیں. اگر چیز آئیڈینٹیفائڈ طریقے سے بیچی جائے گی تو حکم الگ ہوگا، اسپیسیفائڈ طریقے سے بیچی جائے گی تو پھر حکم اس کا الگ ہوگا. انشاءاللہ بھی ہم یہ باتیں ساری کریں گے. آئیڈینٹیفائڈ ہوگی تو اس کی ڈیلیوری طے ہونی چاہیے اور ساری چیز اس طرح. اسپیسیفائڈ میں بھی باقاعدہ واضح ہو چیز، کیا چیز بیچی جائے گی، اس کی ڈیلیوری کب ہوگی وغیرہ وغیرہ. لیکن جب چیز اسپیسیفائڈ طریقے سے بیچی جاتی ہے تو پھر کیا
क्या हुक्म होगा? अब गौर से सुने। अगर कोई चीज मुशख्खस है, मुअय्यन है, ये चीज मैं कह रहा हूं ये चीज बेचनी है, तो जरूरी है कि ये चीज मेरी मिल्कियत में भी हो, ये चीज मौजूद भी हो पहले, ये चीज मेरी मिल्कियत में भी हो, और बेहतर है कि मेरे कब्जे में भी हो। गौर करें इस बात के ऊपर, 1 मिनट रुककर हम इस बात को दोबारा सुनेंगे। एक मर्तबा चीज होती है आइडेंटिफाइड, यानी मैं ये चीज बेच रहा हूं, मुअय्यन चीज है, यानी कोई ऐसी चीज नहीं है जो उमूमी तौर पे कोई सी भी, मैं कहूं मोबाइल दे दें, कोई सा भी आईफोन 16, कोई सा भी आईफोन 16, यानी मार्केट में जितना आईफोन 16 है उनमें से कोई सा भी दिया जा सकता है। मैं कह रहा हूं नहीं, मेरी गरज ये मोबाइल है, ये मुझे ये वाला मोबाइल लेना है। तो लिहाजा जब कोई चीज आइडेंटिफाइड होती है तो उसका मौजूद होना जरूरी है। जाहिर है मौजूद नहीं होगी तो आइडेंटिफाइड कैसे होगी? उसका मिल्कियत में होना जरूरी है। मसलन कि अगर ये मोबाइल बेचना है तो ये मोबाइल मेरा होना चाहिए। अगर ये मोबाइल मेरा नहीं है, मेरे घर वालों में से किसी का है, मेरे दोस्त का है, क्या मैं बेच सकता हूं इसे उनकी इजाजत के बगैर? जायज नहीं है। और तीसरा, क्या मेरे कब्जे में होना जरूरी है या नहीं, इसके अंदर फुकाहे कराम में इख्तलाफ पाया जाता है। इमामिया के नजदीक, फिक़ह जाफरिया में, ऐसी चीजें जो मकीलो मौजून हो, जो मेजरेबल वेटेबल हो, उनको कब्जे के बगैर नहीं बेचा जा सकता, यानी वो आपके पोजेशन में होनी चाहिए। पोजेशन का मतलब ये नहीं कि हाथ में होना चाहिए, यानी आपके इख्तियार में होनी चाहिए। मसलन मेरे घर में रखा हुआ है मोबाइल मेरा, मेरी गाड़ी जो है मेरे गैराज में खड़ी हुई है, या अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूँ, मसलन मेरी दुकान है, किरियाना स्टोर है, चावल है, दालें हैं, वो मेरी दुकान में रखी हुई है सारी चीजें, तो ये भी पोजेशन है। पोजेशन का मतलब मेरे हाथ में होना नहीं होता है, मेरे इख्तियार में होनी चाहिए चीज। तो कब्ज के हवाले से इख्तलाफ है फुकाहा का। इमामिया के नजदीक वो चीजें जो मकीलो मौजून है उनमें कब्जा जरूरी है, लेकिन जो चीजें मादूदात है, जिन्हें गिनकर बेचा जाता है, जिन्हें देख कर बेचा जाता है मुशाहिदे के जरिए, उनमें कब्जा होना जरूरी नहीं है। इसी तरह से मालिकिया कहते हैं वो चीजें जो खाई पी जाती है मतऊम, उनमें कब्जा होना जरूरी है, बाकी चीजों में कब्जा होना जरूरी नहीं है। शाफिया कहते हैं कि हर चीज में कब्जा होना जरूरी है, चाहे वो खाई पी जाने वाली चीजें हो, चाहे वो मेजरेबल वेटेबल हो, कोई भी चीज हो उसमें कब्जा होना जरूरी है। अहनाफ में 2 अकवाल मिलते हैं। इमाम आजम, इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि वो चीजें जो मूवेबल होती हैं, जो मनकुलात हैं, जो ट्रांसफर हो जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, मसलन मोबाइल, मसलन शेयर्स, मसलन कोई भी चीज जो खाई पी जाती है, वो चीजें जो मूवेबल होती है उनमें कब्जा होना जरूरी है। और वो चीजें जो मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है, और उनमें हलाकत का अंदेशा भी नहीं होता, नहीं मसलन दुकान है, फौरन से गिर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं है, अल्लाह ने करे अगर जलजला सैलाब आ जाए तो एक अलग बात है, वरना दुकान जो इमूवेबल है उसके अंदर बगैर कब्जे के भी उसको आगे बेचा जा सकता है। लेकिन अहनाफ में एक और कौल इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह का है जो कि फरमाते हैं कि नहीं, हर चीज में कब्जा जरूरी है। शाफिया भी यही कहते हैं। और हनाबला क्या कहते हैं? हनाबला का कौल भी मालिकिया की तरह का भी है और इमामिया की तरह का भी है, यानी एक कौल हनाबला के पास ये कि मतऊमात में, वो चीजें जो खाई पी जाती हैं उनमें कब्जा जरूरी है, जबकि दूसरा कौल ये मिलता है कि नहीं, हर वो चीज जो मेजरेबल वेटेबल होगी उसमें कब्जा जरूरी है। तो कब्जे के अंदर तफसील पाई जाती है। कब्जे का हुक्म ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर सबका इत्तेफाक हो, मजाहिब का इत्तेफाक नहीं, लेकिन इस बात पे इत्तेफाक है कि अगर कोई चीज आइडेंटिफाइड है, मुअय्यन है, तो उसका मौजूद होना जरूरी भी है, ममलूक होना, यानी उसकी ओनरशिप, जो बेच रहा है वो उसी की ओनरशिप में होना जरूरी है। लिहाजा मैं किसी और की चीज को बेच नहीं सकता। ये बात हो गई आइडेंटिफाइड की। एक मर्तबा हम चीज बेचते हैं स्पेसिफाइड। मैं चीज बेच रहा हूं जो कि स्पेसिफाइड है, यानी उसकी स्पेसिफिकेशंस बता दी हैं, मोबाइल कौन सा हो, किस कंपनी का हो, मॉडल क्या हो, उसकी रैम रोम क्या हो, कलर क्या हो, यानी ऐसी चीजें जिसके बाद तमाम हो जाए सारी चीजें, उमूमी तौर पे जिसके जानने के बाद अब कोई जुजवी फर्क ना हो। मसलन मैंने कहा मोबाइल किस कंपनी का हो, कलर क्या हो, यानी जो चीजें जिसकी वजह से कोई फर्क आता हो कीमत में, या जिसकी वजह से लोगों की दिलचस्पी बदल जाती हो। मसलन मोबाइल के कलर की एक अहमियत होती है, उसकी रैम रोम की एक अहमियत है, कंपनी की एक अहमियत होती है, मॉडल की एक अहमियत होती है। अगर ये सारी चीजें पता चल गई और मुअय्यन नहीं है, इसे कहते हैं बाय स्पेसिफिकेशन। जब मैं कोई चीज बाय स्पेसिफिकेशन बेचता हूं, उस वक्त उस चीज का मेरे पास मौजूद होना या मेरी मिल्कियत में होना जरूरी नहीं है, बल्कि अगर मैं उसे डिलीवरी कर सकता हूं तो भी जायज है, जिसे हम कहते हैं बेउसलम। बेउसलम में क्या होता है? अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं और वो चीज आपकी अभी मिल्कियत में नहीं है, लेकिन आप उसको स्पेसिफाई कर देते हैं और वो ऐसी चीज है जो मार्केट में अवेलेबल होती है, तो उसको बेचा जा सकता है बगैर मिल्कियत के भी। लेकिन शर्त क्या है? पहली शर्त यह है कि उसकी स्पेसिफिकेशन वाज़ेह हो, दूसरा वो मार्केट में रेडिली अवेलेबल हो, यानी ऐसी चीज जो बिल्कुल नायाब होती है, क्या उसको ऐसे बेचा जा सकता है? नहीं, नायाब चीजों को नहीं बेचा जा सकता। क्यों? मुमकिन अगर आज आप कोई चीज बेचें, कल जब डिलीवरी करने जाए वो चीज ही ना मिले। तो शरीयत ये कहती है नहीं, मामला ऐसे करना है जिसके अंदर बाद में कोई मुश्किल ना हो।
لیکن اگر کوئی چاول بیچ رہا ہے اور وہ مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہے اور وہ بیچ دیتا ہے اور بعد میں ڈلیوری کر دیتا ہے تو بھی جائز شمار ہوگا. تو پہلی شرط کیا ہے؟ اسپیسیفائڈ ہو جائے. دوسری کہ وہ مارکیٹ میں ریڈیلی اویلیبل ہو. اور تیسرا اس کی پیمنٹ اپ فرنٹ ہونی چاہیے. یہ اہم شرط ہے. یعنی اگر کوئی چیز اسپیسیفیکیشن کے ذریعے بیچی جاتی ہے تو اس کی پیمنٹ ڈیفرڈ نہیں ہوگی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی پیمنٹ بھی ڈیفرڈ کریں گے اور جو چیز ہے وہ بھی ڈیفرڈ ہوگی. اسے کہتے ہیں بیع الدین بالدین، دین کو دین کے بدلے بیچنا، یا بیع الکالی بالکالی. گرچہ اس بیع الدین اور بیع الکالی بالکالی کی تشریحات میں امامیہ اور دیگر مکاتب میں فرق پایا جاتا ہے، لیکن موٹی بات یہ ہے کہ امامیہ کے فقہا کے نزدیک بھی ایسا معاملہ جس کے اندر ایوازین یعنی سبجیکٹ میٹر اور پرائز دونوں ڈیفرڈ ہو، یہ درست نہیں ہے. یعنی ان میں سے ایک کا اسپاٹ ہونا ضروری ہے. دیکھیں جب آپ کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں نا، چار صورتیں ہو سکتی ہیں. آپ نے پیسے ابھی دیے، چیز ابھی لی، اسے کہتے ہیں اسپاٹ سیل پرچیز. ایک مرتبہ آپ چیز ابھی لے رہے ہیں، پیسے بعد میں دیں گے، اسے کہتے ہیں ڈیفرڈ کریڈٹ سیل. ایک مرتبہ آپ چیز بعد میں دیں گے، پیسے ابھی لے رہے ہیں، اسے کہتے ہیں ایڈوانس سیل. پیسے ابھی لینی ہے لیکن چیز بعد میں ہوگی، ایڈوانس سیل ہے یہ آپ کی. اس کے اندر پیسے پہلے لینا ضروری ہے. ایک مرتبہ ہوتا ہے نہ پیسے ابھی دیے نہ چیز ابھی دی، یعنی یہ ڈیفرڈ ود ڈیفرڈ، جسے بیع الکالی بالکالی بھی کہتے ہیں. گرچہ امامیہ کے منابوں میں بیع الکالی بالکالی حدیث نہیں آئی ہے، اہل سنت میں حدیث آئی ہے. امامیہ کے نزدیک جو حدیث ہے وہ ہے بیع الدین بالدین، دین کو دین کے بدلے بیچنا. اور امامیہ کے نزدیک دین بالدین جب ہوتا ہے جب پہلے سے کوئی کریڈٹ ٹرانزیکشن ہو جس کو کریڈٹ کے بدلے بیچا جائے. یعنی مجھے پہلے سے کوئی چیز، آپ کو پیسے ادھار دینے تھے اور اب میں آپ سے کوئی چیز خریدوں، وہ بھی ادھار پر خرید لوں، یہ ڈیفرڈ بٹ ڈیفرڈ ہے. لیکن اگر میں کوئی ابھی معاملہ کروں اور اس کے بعد ڈیفرڈ ہو، یعنی میں نے ابھی معاملہ کیا اور بعد میں پیسے بعد میں دوں گا، آپ چیز بعد میں دیں گے، کیا یہ بیع الدین بالدین ہے؟ امامیہ کے نزدیک دین بالدین نہیں ہے، جبکہ عامت المسلمین کے نزدیک دین بالدین ہے. اس کے باوجود امامیہ فقہا نے بھی ایسی خرید و فروخت جس میں ایوازین سبجیکٹ میٹر اور پرائس دونوں ڈیفرڈ ہوں گے اس کو جائز شمار نہیں کیا ہے. یہیں سے آپ کا جواب آ گیا فیوچر کانٹریکٹس کا. اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں فیوچر کرنا جائز ہے نہیں ہے، جائز ہے نہیں ہے. بھائی فیوچر کانٹریکٹ کا مطلب ہے آج آپ کانٹریکٹ کر رہے ہیں لیکن اس کی ڈیلیوری بھی بعد میں ہوگی، اس کی پرائس بھی بعد میں ہوگی. اور یوزولی کیا ہوتا ہے کہ ڈیلیوری نہیں ہوتی ہے، سیٹل کر دی جاتی ہے ٹرانزیکشن. تو اکثر فقہا کہتے ہیں ایسا معاملہ کہ جس کے اندر دونوں ڈیلیوری ڈیفرڈ ہو، سبجیکٹ میٹر پرائس کی، وہ جائز نہیں ہے. لہٰذا جب بھی فیوچر کانٹریکٹ درست نہیں ہے مگر یہ کہ پرومس بیسڈ ہو. میں کہوں کہ میں پرومس کرتا ہوں کہ میں اس ڈیٹ پر آپ کو یہ بیچوں گا اور وہ پرومس کرے کہ میں اس ڈیٹ پہ خریدوں گا. لیکن ظاہر ہے کہ جب ہم کہیں گے پرومس ہے تو اس کا مطلب وہ پیچھے ہٹ سکتا ہے اور پھر میں اسے پابند نہیں بنا سکتا. تو لہٰذا جو فیوچر کانٹریکٹس ہیں اس کے اندر جو فقہی مشکل ہے، جو مسئلہ ہے، جو اس کے عدم جواز کا باعث ہے، انویلڈٹی کا باعث ہے، وہ یہ کہ اس میں دونوں چیزیں ڈیفرڈ ہوتی ہیں. ہاں اگر یہ دونوں چیزیں ڈیفرڈ کنڈیشنل نہ ہوں، کانٹریکٹ میں ظاہر کنڈیشنل ہوتی ہے، اگر کنڈیشنل نہ ہو تو شاید گنجائش ہو اس کی جائز ہونے کی، کیونکہ جو مسئلہ ہے وہ کنڈیشنل ڈیفرڈمنٹ کا ہے کہ ہم ڈیفرڈ کریں اس کو کنڈیشنلی. لیکن یوزولی فیوچر کانٹریکٹس میں ڈیفرڈ ڈیلیوری ہوتی ہے جو کہ کنڈیشنل ہوتی ہے. لہٰذا اس وجہ سے اکثر فقہاء اہل سنت اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. امامیہ سے بھی اکثر فقہاء کہتے ہیں کہ اس کو اس طرح سے بیچنا جب دونوں چیزیں ڈیفرڈ ہو جائز نہیں ہے. جبکہ بعض یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ڈیلیوری کر دے گا تو جائز ہے، لیکن یہ قول بہت شاذ ہے. یعنی اکثر کا فتویٰ یہی ہے فقہا کا. اگر آج آپ توضیح المسائل منہاج الصالحین معاصر فقہا کی دیکھیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اگر دونوں ڈیفرڈ ہوں ڈیلیوریز تو بھی یہ درست شمار نہیں ہوگا. اسی طرح سے خرید و فروخت میں ربا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے کہا کہ ربا کا بھی مسئلہ ایک ہوتا ہے. اب آ جائیے ہم بات کریں گے، اب وہ ہمارا ایک اہم ترین موضوع جس کے اوپر بڑی بات کی جاتی ہے، ڈیجیٹل کرنسی، کرنسی کی خرید و فروخت پہ، فوریکس ٹریڈنگ پہ، اور پھر ہم بات کریں گے مختصر سے ڈیجیٹل کرنسیز پہ. پہلے ہم بات کرتے ہیں فوریکس ٹریڈنگ پہ یا کرنسی کو ڈیجیٹلی خریدنے بیچنے پہ. فوریکس ٹریڈنگ پہ یا کرنسی کو ڈیجیٹلی خریدنے بیچنے پہ. میں ڈیجیٹل کرنسی کی بات نہیں کر رہا ابھی، ایک مرتبہ ہوتا ہے ڈیجیٹل کرنسی کی بات. ڈیجیٹل کرنسی ابھی ظاہر ہے کہ ہمارے استعمال میں اتنی نہیں ہے. ہم ڈالر خرید رہے ہیں، پیسے روپی خرید رہے ہیں، یورو خرید رہے ہیں، لیکن ڈیجیٹلی بیچ رہے خرید رہے ہیں. ایک مرتبہ فزیکلی ہوتا ہے، میں آپ کے پاس آیا، آپ میرے پاس آئے، آن کاؤنٹر آپ نے مجھ سے کرنسی خریدی، میں نے آپ کو بیچی، جائز ہے. کیا اگر میں ڈیجیٹلی خریدتا بیچتا مثلا فوریکس کے پلیٹ فارم سے جائز ہے؟ جائز ہے، بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر. جس طرح فزیکلی کام ہو سکتا ہے اس طرح ڈیجیٹلی ہو سکتا ہے. لیکن جو فزیکل کی شرائط ہیں وہی ڈیجیٹل کی بھی شرائط ہے. یعنی چیز موجود ہونی چاہیے، آپ کی ملکیت میں ہونی چاہیے، اور پھر آپ جب اس کو بیچیں تو اس کے خاص احکام کیا ہیں. اب ہم آ جائیں کرنسی کی خرید و فروخت میں ایک مسئلہ ہے ربا کا.
ربا کے مسئلے کو اہم طور پہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح سے کرنسی کے حکام جو میں نے لکھے ہیں وہ میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ واضح ہو جائے. کہتے ہیں ڈفرنٹ کرنسیز کین بی سولڈ اگینسٹ ایچ ادر ود ایکسس آن اسپاٹ ایز ویل ایز ڈیفرڈ. دو کرنسیز مثلا ڈالر اور روپی کو آپ ایک دوسرے کے بدلے بیچ سکتے ہیں ایکسس پہ، یعنی آپ نفع کے ساتھ بیچ سکتے ہیں، چاہے آپ اسپاٹ بیچیں چاہے آپ ڈیفرڈ بیچیں. یعنی میں آپ سے خرید رہا ہوں ڈالر، آپ مجھے ڈالر بیچنا ہے روپی کے بدلے، کیا یہ میں بیچ سکتا ہوں؟ کیا ضروری ہے کہ مارکیٹ ریٹ پہ بیچوں یا اوپر نیچے ہو سکتا ہے؟ پروفٹ ہو سکتا ہے، پروفٹ ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور کیا یہ اسپاٹ اور ڈیفرڈ دونوں ہو سکتی ہے؟ جی اسپاٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈیفرڈ بھی ہو سکتا ہے. البتہ یہ رائے امامیہ کی ہے، جبکہ بعض مکاتب فکر کی مثلا مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، اگر دو مختلف کرنسیز بھی خریدی بیچی جائیں گی وہ ڈیفرڈ نہیں ہو سکتی ہیں. ایکسس ہو سکتا ہے، یعنی نفع کے ساتھ خریدا بیچا جا سکتا ہے، لیکن ایکسس ڈیفرڈ نہیں ہو سکتا. یعنی کہنے کا مطلب کیا، مالکیہ کے نزدیک اگر میں آپ سے ڈالر خرید رہا ہوں، روپی دے رہا ہوں، تو اس میں پروفٹ کے ساتھ خریدا بیچا جا سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھے اپنی پرچیزنگ پرائس پہ بیچیں، پروفٹ پہ بیچ سکتے ہیں، البتہ یہ ڈیفرڈ نہیں ہو سکتا، یعنی اس کی امیجیٹ ڈیلیوری ہونی چاہیے. یہ قول مالکیہ کا ہے. البتہ امامیہ کہتے ہیں کہ نہیں، ڈیفرڈ بھی ہو سکتا ہے اور اسپاٹ بھی ہو سکتا ہے. احناف بھی یہی کہتے ہیں. احناف بھی کہتے ہیں کہ ڈیفرڈ بھی ہو سکتا ہے اگر دو مختلف کرنسیز ہو، ایکسس بھی ہوگا، اور اس کو کریڈٹ، اس کو ڈیفرڈ بھی ہو سکتا ہے، اسپاٹ بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح شافعیہ، مالکیہ، حنابلہ بھی اس کی اجازت دیتے ہیں. یہ ہو گئی بات دو مختلف کرنسیز کو خریدنے بیچنے کی. اب آ جائے سیم کرنسیز کو، میں پاکستانی روپی کو پاکستانی روپی کے بدلے بیچ رہا ہوں، کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ کہتے ہیں سیم کرنسیز کین بی سولڈ اگینسٹ ایچ ادر آن ایکسس آن اسپورٹ بیسز اونلی. یہ امامیہ کے مطابق ہے. پہلے میں امامیہ کی رائے بتا رہا ہوں، پھر میں دیگر مکاتب کی رائے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. امامیہ کے نزدیک دو سیم کرنسیز کو بھی نفع کے ساتھ بیچا جا سکتا ہے، بشرط یہ کہ وہ نقد معاملہ ہو، ادھار معاملہ نہ ہو. یعنی کیا میں 100 روپے کو 110 روپے کے بدلے بیچ سکتا ہوں؟ جی بیچ سکتا ہوں، البتہ یہ نقد معاملہ، ادھار معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کوئی بولے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں ربا نہیں ہے؟ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ امامیہ کے نزدیک ربا صرف ان چیزوں میں جو مکیل و موزون ہو، جو میجربل ویٹیبل ہے. لہٰذا نوٹ جو ہے وہ نہ میجربل ہے نہ ویٹیبل ہے، بلکہ کاؤنٹیبل ہے. آج کی جو کرنسی ہے، جو کہ فیاٹ کرنسی ہے، جو کہ خود ایک ویلیو رکھتی ہے، یعنی یہ ہم نے لکھا ہوا بھی اوپر، ٹوڈیز کرنسی فیاٹ کرنسی، آج کی کرنسی مال اعتباری، یعنی یہ خود مالیت ہے. یہ نہ سونے چاندی کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، نہ یہ سونا چاندی ہے. اس کا مطلب اگر کسی کا 1000 کا نوٹ پھٹ گیا تو اس کی مالیت گئی. یہی مال ہے. اگر آج اسٹیٹ بینک آف پاکستان یا سینٹرل بینک اس کرنسی کے نوٹ کے ڈیزائن کو ختم کر دے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں رہی. اس کا مطلب اسی چیز کی مالیت ہے، اسی نوٹ کی مالیت ہے، اور یہ مال شمار ہو رہی ہے. لہٰذا اس کو جب خرید و فروخت کی جا رہی ہے تو یہ گن کر بیچے جاتے ہیں. جب یہ گن کر بیچے جا رہے ہیں تو امامیہ کے نزدیک ربا ان چیزوں میں جو اس کو ناپا تولا جاتا ہے. لہٰذا اگر 10 کو 12 کے بدلے بیچ دیا جائے، چونکہ گننے والی چیزوں میں سے ہے، تو لہٰذا جائز ہے، البتہ نقد ہونا چاہیے، اسپاٹ ہونا چاہیے، ڈیفرڈ نہیں. ڈیفرڈ ہونا امامیہ کے نزدیک بھی جائز نہیں، یعنی کیا میں 10 روپے کو 12 روپے کے بدلے بیچ سکتا ہوں ڈیفرڈ؟ یہ جائز نہیں ہے کیونکہ یہ قرض بن جائے گا. اور جبکہ بعض دیگر مذاہب کے نزدیک، مثلا احناف، مالکیہ، دیگر مکاتب کے نزدیک، اگر ایک ہی کرنسی کو بیچا جا رہا ہے اور اس کو بیچا جا رہا ہے اسی کرنسی کے مقابلے میں، تو وہ ایکسس نہیں ہونی چاہیے اور اسپاٹ ہی ہونی چاہیے، یعنی 10 کو 10 ہی کے بدلے بیچا جا سکتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ بعض کے نزدیک ربا، بعض کہتے ہیں ہر چیز میں ربا ہوتا ہے، جو بھی ایک جیسی چیزیں ہوں گی اس میں ربا ہوگا. بعض کہیں گے کہ نہیں، معدودات میں بھی ربا ہوتا ہے. بعض ہی کاؤنٹیبل چیزوں میں، بعض ہی کہیں گے ہر وہ چیز جو پرائز بنتی ہے، سمن بنتی ہے، اس میں ربا ہوتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ فقہی مبنائی اختلاف ہے. جس نے یہ قول اختیار کیا کہ صرف مکیل و موزون میں ہوگا، اس کے نزدیک کرنسی میں ربا نہیں ہے. جو کہتا ہے نہیں معدودات کاؤنٹیبل میں بھی ربا ہوگا، اس کے نزدیک ربا ہے. اس کی بنیادیں کیا ہیں؟ کون سی حدیث ہے؟ کیوں اختلاف ہے؟ یہ ساری چیزیں انشاءاللہ جب ربا کی آپ کی ٹریننگ ہوگی، ربا کا ہم سیشن کروائیں گے، اس میں آپ لوگ شرکت کریے گا. اس میں آپ کو جواد حسین رضوی صاحب تفصیل سے بتائیں گے کہ مکاتب فکر میں اختلاف کیوں پایا جاتا ہے. کیوں مثلا مالکیہ کہہ رہے ہیں کہ صرف کھانے پینے والی چیزوں میں ربا ہے، کیوں احناف کہہ رہے ہیں کہ صرف مکیل و موزون میں، کیوں مثلا شافعیہ کہہ رہے ہیں ہر چیز میں ربا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ حدیث کیا ہے؟ استدلال کیا ہے؟ انشاءاللہ یہ چیز ہم بعد میں کریں گے. اس طرح کہتے ہیں آخری، سیل آف سم سیم کرنسیز ایدر ایکولی اور ود ایکسس، ایک ہی کرنسی کو روپے کے بدلے بیچنا، چاہے وہ برابر ہو یا پھر اضافے کے ساتھ ہو، از ناٹ الاؤڈ بائی دا آل اسکول ایدر ایکولی. ایک منٹ رکیں، یہ ذرا اسکرین میں دیکھ لوں.
इज नॉट अलाउड बाय द ऑल स्कूल ऑफ थॉट्स पॉपुलर ओपिनियन। ये डेफर्ट की बात हो रही है, यानी अगर एक ही करेंसी को बेचा जा रहा है और उधार पे बेचा जा रहा है, 10 रुपए को 10 रुपए उधार के बदले, 12 रुपए के बदले बेचा रहा है 10 के बदले, कहते हैं उधार के बदले बेचना जायज नहीं, क्योंकि ये कर्ज बन जाता है। अगर एक ही चीज एक तरफ हो दूसरी तरफ भी वही चीज हो, यानी रुपए ही रुपए के बदले हो और वो डेफर्ड हो, तो यही तो उधार है, यही तो कर्ज है। कर्ज में क्या होता है, आप कोई चीज देते हैं और वो जिम्मेदार होता है वही चीज वापस करने का, लिहाजा उसमें रिबा शामिल होगा। ये हमारी बात हो गई करेंसी को डिजिटली खरीदने बेचने की। अब आपके सवाल आते हैं मुख्तलिफ। पहला सवाल है फॉरेक्स ट्रेडिंग जायज है नहीं जायज है, क्या करेंसी की खरीदो फरोख्त जायज है? करेंसी की खरीदो फरोख्त जायज है, कोई हर्ज नहीं है। जिस तरह उसको फिजिकली बेचा जा सकता है उसको डिजिटली बेचा जा सकता है, लेकिन इस शर्त के साथ जो आप करेंसी बेच रहे हैं वो आपकी मिल्कियत में हो, यानी आप जितनी करेंसी खरीद रहे हैं उतनी ही आपके पास हो। जो मुश्किल आती है वो एक आती है लेवरेज की। जब आपको लेवरेज दे दिया जाता है, लेवरेज क्या होता है कि आपके पास 10,000 रुपए अकाउंट पे है लेकिन आप ट्रेड कर लेंगे 1 लाख तक की, ये जायज नहीं है, क्योंकि आपके पास 10,000 थे, आप कैसे 90,000 की कर रहे हैं। इसी तरह से एक और सूरत होती है पुट और पुल ऑप्शन। करेंसी के ऊपर किस तरह मामला होता है कि आप एक अपनी कीमत लगाते हैं, आप कहते हैं कि ये डॉलर जो है अभी थोड़ी देर के बाद ये 100 रुपए का बिक रहा है, ये 110 पे जाएगा। गौर से सुनिएगा इस बात को, डॉलर की अभी प्राइस है 100, लेकिन मुझे ट्रेंड एनालिसिस से एजुकेटेड हाइपोथेसिस ये कहता है कि 10 की जगह 110 हो जाएगा, तो आप एक प्राइस टोकन मनी के तौर पे देते हैं। आप कहते हैं ये मैंने मसलन 100 रुपए लगाए हैं, अगर ये डॉलर ऊपर चला गया तो ये 100 रुपए और इजाफा मुझे मिल जाएगा, लेकिन अगर डॉलर नीचे चला गया तो मेरे पैसे जाया। ये जायज नहीं है। क्यों? देखिए शरीयत ये कहती है कि अगर आपने डॉलर खरीदा और डॉलर की प्राइस ऊपर चली गई और फिर आप अच्छी प्राइस पर बेचकर निकल आते हैं तो आपका नफा जायज है, क्योंकि आपने एक चीज खरीदी हुई थी, आपकी मिल्कियत में थी, आपने उसे बेचा, जायज है। लेकिन आपने सिर्फ एक अंदाजा लगाया। बाज लोग मुमकिन है कहेंगे नहीं ये ट्रेंड एनालिसिस होता है, ये एजुकेटेड हाइपोथेसिस होते हैं, नहीं ये सब किमार है, जुआ ये नहीं है तो और क्या है। कि मैं कह रहा हूं कि मैं सिर्फ एक पैसा लगा रहा हूं इस चांस के ऊपर, अगर डॉलर ऊपर चला गया जो कि बेस्ड ऑन माई एजम्पशंस है, अगर ऊपर गया तो मेरा फायदा है, नीचे गया तो मेरा नुकसान है। शरीयत ये कहती है नहीं, शरीयत ये कह रही है आपका डॉलर था आपकी मिल्कियत में, अगर वो ऊपर गया 100 की जगह 110 का हो गया और आप 110 का बेच के निकलते हैं, आपका प्रॉफिट है, जायज है। 100 की जगह 90 हो गया, आप 90 का बेच के निकलते हैं, 10 का लॉस है, लॉस है। लेकिन मैं कहूं कि मैं सिर्फ एक एजम्पशन लगा रहा हूं कि अगर ये ऊपर चला गया, मैंने पुल ऑप्शन ले लिया, पुट ऑप्शन ले लिया, और अगर वो ऊपर चला गया मेरे पैसे डबल होके आ जाएंगे, और अगर वो नीचे आ गया, ये जायज नहीं है। ये अक्सर होता है। तो लेवरेज का मसला दुरुस्त नहीं है, फ्यूचर का मसला दुरुस्त नहीं है, इस तरह ये पुट और पुल ऑप्शन का मसला दुरुस्त नहीं है। हमारा टाइम आज का मुकम्मल हो गया है। इंशाल्लाह आज हम यही बात को यहीं पे रोकते हैं। आज हमने सेल परचेज के ऊपर बात की है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इन बातों को दोबारा पढ़ें, क्योंकि हम ये दोबारा बातें रिपीट नहीं करेंगे। कल जब हम सेल परचेज की बात करेंगे हम तेजी से बातों को मुकम्मल कर लेंगे। मुमकिन है अगर हमारी बात मुकम्मल नहीं, हम तीसरी की जगह चौथे रमजान को भी एक सेशन रख सकते हैं, लेकिन ये जब मुमकिन है जब आप पुराने सवालात को पुरानी जो स्लाइड्स हैं उनको तफसील से देख लें, और फिर उसकी बुनियाद पर जो हमने डिस्कशन किया उसको गौर से सुने। कोई सवाल हम सवाल करेंगे और इंशाल्लाह अपनी बात को फिर आगे ले जाएंगे। अभी अगर कोई अहम सवाल होगा तो मैं उसका जवाब दे दूंगा अगले 5 मिनट में, और अगर नहीं है तो फिर इंशाल्लाह अब आज हम मुकम्मल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा सेशन, हमने रिवीजन किया कॉन्ट्रैक्ट का, सेल कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा देखा है, और उसकी कुछ कॉन्टेम्प्रेरी प्रैक्टिसेस में फॉरेक्स ट्रेडिंग पे मुख्तसर बात की है। जाहिरन कोई सवाल नहीं है हमारे पास, तो इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी आप लोगों से शाम 4 बजे। सेल कॉन्ट्रैक्ट को हम आगे ले जाएंगे। कल हम डिजिटल करेंसीज पे बात करेंगे। फिर दोबारा एक मैं आपसे कहूंगा, आप अपने दोस्तों को आपके सर्कल में, ज़रूरी नहीं है सिर्फ स्टूडेंट्स ही पढ़ें, नौजवान लोग पढ़ें, बल्कि घर में ख़वातीन, चूंकि वो लोग भी चाहते हैं कि कुछ काम करें डिजिटली, कुछ घर बैठ के करें। जो बड़े हजरात हैं जिनकी एज ज़्यादा है, वो भी, बच्चे भी, उन सब के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी, मामलात के हवाले से शरई अहकामात का जानना बहुत ज़रूरी है। और अलसारिक इंस्टीट्यूट के सोशल मीडिया हैंडल को ज़रूर फॉलो करें, चूंकि अभी रिबा की ट्रेनिंग होगी, दीगर मौज़ूआत की, बिजनेस एथिक्स पे हम ट्रेनिंग करवाएंगे, इंट्रोडक्शन टू इस्लामिक फाइनेंस को, उनमें भी हम चाहते हैं कि आप लोग शिरकत करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें इंशाल्लाह, चाहे पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो। और ये भी मुमकिन है कि हम दीगर ज़बानों में भी बाकायदा डेडिकेटेड प्रोग्राम करवा सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा
یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ 2007 سے ایک ٹیم آپس میں ملتی گئی اور یہ ٹیم ایک نیت کے ساتھ آگے بڑھی تھی، اور نیت یہ تھی کہ ہم پاکستان میں نہ صرف اسلامک بینکنگ اور فائنینس کو روایت دینے میں اپنا حصہ ڈالیں، بلکہ ہم پورے معاشرے کو اسلامک بنانے کی کوشش کریں۔ کل صادق انسٹیٹیوٹ تقریباً 2007 سے یہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرنے کے لیے اور خاص طور پر یوتھ میں اور پروفیشنلز میں اویئرنیس اسلامک فائنانس، اسلامک بینکنگ، تکافل کے حوالے سے کام کر رہا ہے۔ تو گویا 2007 سے تقریباً 16 سال کا یہ عرصہ کہ جس میں اصل مشن یہ تھا اور ہے کہ لوگوں کو اسلامک بینکنگ، اسلامک فائنانس اور تکافل کے حوالے سے تربیت کی جائے۔ السلام علیکم، میرا نام سید محسن عباس ہے اور میں ACCA ممبر ہوں، اور کرنٹلی میں جو ہوں میزان بینک میں ایز اے کارپوریٹ پورٹ فولیو مینیجر کام کر رہا ہوں۔ میں نے کافی سارے کورسز الصادق انسٹیٹیوٹ آف اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس سے کیے ہیں۔ میں سب کو ریکمینڈ کروں گا آپ لوگ بالکل اس کے اندر شامل ہو۔ السلام علیکم، میرا نام محمود حیدر ہے، میں بینک الحبیب میں اسسٹنٹ مینیجر ہوں۔ میں نے الصادق انسٹیٹیوٹ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس سے کورسز کیے ہیں۔ میں تو ریکمینڈ کروں گا اس آرگنائزیشن، اس انسٹیٹیوٹ کو، الصادق انسٹیٹیوٹ اسلامک بینکنگ اینڈ فائنینس کو، کہ اس میں اگر داخلے لیے جائیں اور اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔